دیکھنے اور سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ اور آج یقیناً پیر کا دن گزر چکا اور ہمارا پہلا پروگرام آج میں نے سوچا کہ آج بہت دنوں سے آپ سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت دنوں سے ہماری کوشش تھی میری کہ اجمل بھائی سے میری ملاقات ہو جائے, بات ہو جائے. اور بات ہوئی, پھر یقیناً جو ہے وہ کچھ اور وقت کا آگے پیچھے کا سلسلہ تھا, اور آج وہ وقت آن پہنچا کہ آج اجمل سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اجمل سراج ماشاءاللہ ایک جانی پہچانی شخصیت ادب کے حوالے سے اور ایک صحافت کے حوالے سے بڑا جانا پہچانا سا نام ہے, اور ایک عرصہ زندگی گزاری ہے ماشاءاللہ اس دشت کی سیاہی میں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے. میرے گزشتہ پروگرام کا بھی میں آپ کو ذکر کیا تھا, ابھی کچھ نہیں پہلے میری کوئی بات چل رہی تھی ایسے, تو جب ٹی وی کے پروگرام کو میں نے ذکر کیا تھا, وہی کہ جب ہم ٹی وی پہ پروگرام کر رہے تھے, اجمل سراج صاحب میرے مہمان تھے پروگرام میں, اور افتخار عارف صاحب کی جو وہ ایک رینڈم کال آئی تو انہوں نے کہا, تو آج بھی اتفاق سے دیکھیں دو اجمل آپ کے ساتھ موجود, تو خوش آمدید کہتا ہوں میں. اور اجمل سراج صاحب کے ساتھ ہمارے ایک اور بھی شاعر بھی ہم جن کو کہیں گے ماشاءاللہ اچھے شاعر بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں, منقبت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں, نوحہ بھی اچھا پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ ذکر جو ہے وہ بہت خوبصورت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے لیے جب محرم الحرام کی ٹرانسمیشن آئے گی, زندگی رہی, اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اور ہمیں زندگی دی, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان سے اس موضوع پہ بات ہوگی, اور اس موضوع پہ بھی ذرا دیکھیں گے, پھر سامنے ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاور رضا, تو یاور رضا کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں, کہنا چاہیے نا کہ یہ کل اور وہ آج, اگر ادب کی بات کی جائے کل اور آج, تو یہ کل اور آج مطلب ہم نے اس کے زمانوں کو سمیٹ دیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا آگے جناب, ایک مائک پہ بالکل بالکل. اجمل بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہترین الحمدللہ. ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہاں بہت شکریہ. بکھری زلفوں کے ساتھ آپ کو, ہاں دیکھ لیجئے اب تو بکھرنے کا وقت آیا ہوا ہے, اور زلفیں بکھر رہی ہیں کم سے کم. ہاں یہ لگا ایسا. ویسے تو یہ کہ باقی تو بکھرنے کی ساتھ ہی آئی ہوئی ہے اب. ہاں یہ تو ہے, ہو گیا. صحیح بات ہے. اچھا یاور, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکر گزار, بہت شکر. تو ماشاءاللہ FM 100 سنا تو ہوگا آپ نے پہلے کبھی, سنا ہوگا. آج اس کے اندر بھی موجود ہیں. بالکل, آج دیکھ بھی لیا. آج دیکھ بھی لیا, اور لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, سننے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں. کیونکہ جب سے ہمارا سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا, آپ کو پتہ ہے, تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پروگراموں کو ہم سوشل میڈیا پہ لے آئیں, تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت سارے لوگ پاکستان کے علاوہ بھی لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک کے ذریعے. پھر یہ پروگرام میرا جو یوٹیوب پہ موجود ہوگا کل, وہ پھر لوگ یوٹیوب کے ذریعے سرکولیٹ ہو جائے گا آگے. تو سلسلہ یہ کہ جہاں تک ہوتی ہے بات, کہتے جہاں تک پہنچا دو اس کو. کیا کہنا, تو یہ ہے, پھر وہی بات ہے کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی, جب نکلے گی نا دور تلک کیسے جائے گی. تو یہ تو آج کل اجمل بھائی کیا مصروفیات ہے, کیا ہو رہا ہے آج کل؟ وہی مصروفیات ہیں, وہ جو مصرع ہے نا کسی کا, کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. صحیح بات ہے, وہی ہے, وہی سب کچھ لکھنا. اچھا رفتار میں تو فرق ہو سکتا ہے. ہاں رفتار اور بڑھتی جا رہی ہے. اصل میں نا ہمارا شعبہ ایسا ہے الحمدللہ کہ جس میں یہ ایک بہت عجیب سی بات بتا رہا ہوں, عام طور پہ اس طرح کی بات کبھی سننے میں نہیں آئی ہوگی, کہ جو ادب کا جو شعبہ ہے اس میں نے دیکھا کہ نا جیسے جیسے لمحے گزرتے جاتے ہیں تو نا قدر بڑھتی جاتی ہے. اچھا, اور باقی میں نے شعبوں میں, بہت سارے شعبوں میں دیکھا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو نا ان کی قدر بیچاروں کی کم ہوتی جاتی ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ حیات بھی ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا. جیسے میں کہتا ہوں میں دوستوں سے کہ یہ بتاؤ کہ آج کتنے لوگ ہوں گے روئے زمین پہ جو رات کو یہ کہیں یا دن میں کہیں کہ کسی دن کہیں کہ یار آج دلیپ کمار کی فلم دیکھنی ہے. نیور. ابھی جو ہے وہ اس کی فلم دیکھیں گے, اکشے کمار کی. دلیپ کمار کی فلم کوئی ریفرنس کے لیے دیکھ لے گا, ورنہ یہ کہ بہت کوئی فلم کا کوئی شوقین ہوگا, اس کا بہت بڑا فین ہوگا, یا کوئی اس کو بھی کوئی لکھنا ہوگا, ورنہ نہیں. تو چیزیں جو ہے نا وہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ان کی قدر کم ہوتی ہے. لیکن ادیب اور شاعر اور جو ادب کی جو اصناف ہیں, ان کے جو لوگ جن کے اس کے جو ہولڈرز ہیں, وہ ان کی چیزیں جو ہے نا ان کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ.
وقت کے ساتھ، یہ بات تو حقیقت ہے. تو صحافت میں کیا کہتے ہیں، صحافت میں بھی قدر بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ صحافت میں تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ صحافی کیسا ہے. اگر وہ صحافی جو ہے لفافہ صحافی ہے تو بس وہ کبھی وزیر بن جائے گا، کبھی مشیر بن جائے گا، لیکن ظاہر ہے اس میں قدر کیا ہوتی ہے. اب آپ سوچئے کہ ضمیر نیازی تھے آخری صحافی، تو اب اس طرح کا صحافی کہاں ہے؟ مطلب صحافی کہ جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو. اب تو ہر آدمی صحافی 2 3 پلاٹ، جو بالکل میری طرح کا بھی ہے نا، وہ بھی اس کا بھی جو ہے نا ایک وقبے میں پلاٹ ہے. تو یہ کوئی صحافت کیا ہے، یہ تو سب لوٹا. آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پلاٹ میرا نہیں ہے الحمدللہ، میرا نہیں ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، اور نہ ہوگا انشاءاللہ. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. مجھے سرکار وظیفہ دینا چاہا اکیڈمی آف لیٹرز نے، میں نے انکار کیا الحمدللہ. میں نے کہا میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں. میں پاکستان کی جیب سے کوئی 1 روپیہ بھی نکالنا نہیں چاہتا، میں پاکستان کی جیب میں ڈالنا چاہتا ہوں الحمدللہ. میں نے کبھی نہیں لیا. مجھے سندھ گورنمنٹ جو ہے ایک وہ آپ یہاں سائن کر دیں آپ کو 2 لاکھ روپے مل جائیں گے. میں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو نہیں لینا ہے، مجھے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لینا ہے الحمدللہ. میں نے کبھی کوئی پیسے نہیں لیے. میں اپنے زور بازو سے جو کمایا ہے اسی سے اپنے بچے پالے ہیں. نہیں تو بھائی اس کی وجوہات کیا ہے؟ مطلب وہ اگر کوئی دے رہا تو وہ بھی تو مطلب وہ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ اعزاز ہے. لیکن نا ایک بعض لوگ میں چڑھا ہوا ہوں اس چوری سے، اس ڈاکے سے جو پوری قوم نے مل کر جو ہے اس ملک کے ساتھ مارا ہے. اس سے چڑھ کے جو ہے نا میں اس کو بھی چھوڑنے پہ آمادہ ہو گیا کہ یار میرا نام نہیں آیا اس میں. بھائی مجھے جاب ملی ہے ایک ادارے میں، اس ٹائپ کے ادارے میں، میں نام نہیں لینا چاہتا، سرکار کا بڑا ادارہ ہے. میں 3 مہینے وہاں کام کیا. 3 مہینے میں میں نے اتنی بے قاعدگیاں دیکھی کہ میں نے کہا کہ نہ مجھے اس کی 3 مہینے کی تنخواہ چاہیے. ابھی پہلی تنخواہ آئی نہیں تھی. میں نے کہا مجھے یہ 3 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں چاہیے. جو میں نے یہاں دیکھا ہے میں اس لسٹ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرا نام ہے. اور چاہے جیتے جی آئے چاہے مرنے کے بعد، الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ میرا کسی فہرست میں انشاءاللہ آپ کو نام نہیں ملے گا جس میں لوٹ مار ہو. میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا، 27 برس میں نے کام کیا. جسارت میں، روزنامہ جسارت میں. 21 سال تو میں نے قطع لکھا ہے. 21 سال بغیر کسی دن چھوڑے. 21 سال تو قطع لکھا ہے میں نے. تو 27 برس کام کیا. پھر اس سے جب علیحدگی ہوئی تو میں نے فون کیا پریس کلب کے سیکرٹری کو کہ میں اب کسی اخبار میں کبھی کوئی صحافیانہ کام نہیں کروں گا، یہ میرا ارادہ ہے. لہٰذا میں پریس کلب کی ممبرشپ سے مستعفی ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں ہوئی، ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں اور اجمل بھائی یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا بہرحال آپ اس بات کو ریکارڈ پہ لائیے کہ میں وہ آدمی ہوں کہ جب اس نے طے کیا کہ وہ اب صحافی نہیں رہے گا تو وہ پریس کلب کی ممبرشپ چھوڑنا چاہتا ہے. ہاں میں پریس کلب کے قریب میں گھوم رہا ہوتا ہوں لیگل پر، اور مجھے بھوک لگتی ہے تو میں سموسہ کھاتا ہوں. مجھے یاد بھی نہیں آتا کہ پریس کلب میں جا کے کھانا کھا سکتا ہوں. میں وہ ممبر ہوں پریس کلب کا بھی. آپ مجھے دیکھیں گے ہی نہیں وہاں پر. اچھا یہ آپ مطلب واحد ہیں ایسے صحافی، ورنہ ہمارے یہاں تو اب صحافی وہ صحافی ہیں کہ جو پتہ نہیں کون سا اخبار ہے. پولیس والے جب روکتے ہیں تو میں ان کو کبھی بھی جو ہے وہ فوراً جیب سے نکال کے کارڈ دکھاؤں، نہیں کبھی بھی میں نے ایسا نہیں کیا. میں بات کروں گا اور میری پوری کوشش ہوگی کہ مجھے یہ نہ بتانا پڑے کہ میں صحافی ہوں. کیا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. میں صحافی ہوں تو کیا ہو گیا؟ بات ہے کہ انسان کے میں معذرت کر لیتا ہوں یار میرے پاس کاغذات نہیں ہیں. ارے وہ میری شکل دیکھ کے کہتا ہے سر آپ جائیں. ہاں وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے. میں نے کہا نہ کاغذات ہیں نہ وہ ہے نہ لائسنس ہے. بائک تم اگر بند کرنا ہے تو بند کر دو. نہیں آپ کی بائک کیوں بند کریں گے، آپ جائیں بس. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. اب تو صحافت اتنی آسان ہو چکی ہے کہ بغل میں ایک اخبار دباتے ہیں اور نکل جاتے ہیں میں صحافی ہوں. اخبار بھی نہیں، ابھی تو جو ہمارے جو بچے تھے وہ سب سینئر صحافی ہیں. وہ سر وہ ٹی وی نے ان کو بنا دیا. وہ اینکر تھے، وہ خبریں پڑھ رہے تھے. اچھا ان کا صحافت میں تو کوئی مقام نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کا نام لکھا ہوتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے سینئر اینکر، سینئر صحافی. تو میں سوچتا ہوں یار اتنی جلدی سینئر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں
ہمیں 40 برس ہو گئے اس ادب کے میدان میں اور مجال ہے کہ سینئر تو مر جائیں گے تو بھی جو ہے وہ شاید ہی کوئی کہے. سینئر تو ہوتے ہی نہیں, ہمارے یہاں تو سینئر ہوتے. اچھا ہمارے ویسے عام طور پہ نہیں, ہمارے اب تو سینئر بہت آسان ہو چکی ہے, اب تو ہر دوسرا آدمی سینئر ہی سینئر ہے. سینئر کے علاوہ تو ہے ہی نہیں کوئی. اور نمبر 1 اور سینئر نمبر 1 اور سینئر. پاکستان کا نمبر 1 اینکر, پاکستان کا سینئر 3 اینکر, سینئر جرنلسٹ, سینئر رپورٹر, بالکل سب نمبر 1. ہاں اب تو کوئی بھی. اب اس جھوٹ کی دنیا میں وہ آپ جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو صحافی کہلانا پسند کریں گے؟ میں نے تو کئی ایسے مشاعرے ہوئے ایسے بڑے بڑے کہ جس میں مجھے یہ کہہ کے بلایا کہ اب ہم اجمل سراج کو بلا رہے ہیں جو صحافی ہیں شاید. میں نے کہا بھائی میں اگر موچی ہوتا, میں اگر دھوبی ہوتا تو تم کیا مجھے دھوبی شاعر کہہ کے بلاتے؟ یہ تو میں کام کرتا ہوں صحافت کا, میں شاعر ہوں. میں صحافی شاعر کیا ہوتا ہے؟ تو شاعر ہوں نا. میں نے کہا میں موچی ہوں, اگر میں موچی کا کام کرتا تو موچی شاعر بلاتے. بالکل صحیح بات ہے. ہاں تو تم تو مجھے موچی شاعر نہیں بلاتے. پھر تو نہیں بلاتے. میں تو اس کو موچی اور دھوبی سے کم نہیں سمجھتا, یعنی وہ اسی طرح کا میرے لیے ہے صحافی ہونا, جو میں نے حال دیکھا ہے صحافت کا. یہ میں معذرت بھی نہیں کر رہا اس وقت تو باقی اس وقت حقیقت اس میں کوئی شک, میں صحافیوں سے معذرت بھی نہیں کر رہا. اب تو صحافت کا یہ حال ہے. اب تو صحافت ہماری کہتے ہیں وہ گلی کوچے میں گھوم رہی ہوتی ہے ایسی. اب تو کسی کو کہو نا صحافی, کسی کو اگر آپ پولیس والے کو صحافی کا بولو صحافی کہتا چل یار چل, وہ سمجھ جاتے کرمنل ہے. ہر دوسرا آدمی یہ کہتا صحافی, ہر دوسرا آدمی صحافی, چل یہ دکھا چل چھوڑ, ہم کیا کہتے صحافی. میں نے دیکھا, خود دیکھا, میں نے خود دیکھا. جو آج کا دور ہے کیونکہ اب انہیں پتہ نہیں کہ فون اٹھا کر اور کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ایک عدد مائک خرید لیتا ہے 1200-2000 روپے کا, اس پہ ایک بلاک لگا کھڑے ہو گئے. فون ہاتھ میں ہے. اور سوشل میڈیا نے جو ہے وہ لوگوں کو یہ ٹرک بتا دی نا, سمجھے, کمانے کا ٹرک بتا دیا اور کچھ نہیں ہے. باقی اس کے پیچھے ہے کچھ بھی نہیں. نہ ان کو بولنا آتا ہے نہ ان کو لکھنا آتا ہے. بالکل صرف بس یہ کہ بس کیمرہ اٹھایا, ٹھک مائک, بس اسی سے اپنی جیت ہے. خیر بار تو گفتگو آگے چلے گی, چلتی رہے گی. اور اب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں, کیا کرتے ہیں ماشاء اللہ ادب کے حوالے سے, اور یہ تمام چیزیں. آپ ماشاء اللہ جو ہے وہ ذاکر بھی بہت اچھے ہیں, پھر ماشاء اللہ شاعر بھی ہیں, اور پھر نعت بھی پڑھتے ہیں. مستقل مصروفیات یہی رہتی ہیں کہ سفر پہ ہوتا ہوں, اکثر مسافر آدمی ہوں, پورے ملک میں سفر رہتا ہے, اور صرف خطابت کی وجہ سے, اور چونکہ طرز خطابت بھی ایسا ہے جس میں شاعری ہمیشہ متعلق ہے, لازمی ہے, بالکل لازم ہے, لازمی اس کا. تو اس لیے جو ہے وہ شاعری ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. ایک عدد کتاب ہوتی ہے ماشاء اللہ, جو کبھی مجھ سے دور نہیں ہوتی, چاہے میں جاگ رہا ہوں یا میں سو رہا ہوں. یعنی یہ بات ہے. تو مطلب جاگ رہے ہیں تو نظر اس پر ہے, اور جب سو رہے ہیں تو وہ سینے پر ہے. تو بس یہ ایک مستقل بات ہے کہ پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے, اور کاملاً وہی ہے. اور بس دعا یہی ہے کہ خدا اسی طرح اسی سے جوڑے رکھے ہمیشہ. آمین آمین. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑا احسان ہے ماشاء اللہ. جی ہمیں رانا خالد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہترین, بہت اچھا, بڑے سینئر بینکر ماشاء اللہ, ریٹائر ہو چکے ہیں. جی ہاں بالکل. کہتے ہیں السلام علیکم محترم اجمل سراج اور یاور صاحب کو خوش آمدید جناب. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی, اور ان کے علاوہ ارشد رفیق کے اسلام آباد میں ہوتے ہیں ریڈیو پر, ریڈیو کے بڑے اچھے آرجے ہیں. کبھی کبھی مجھے سننے کا اتفاق ہوتا ہے, ماشاء اللہ بڑا اچھا بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں باکمال لوگوں کی لاجواب گفتگو, سر کو خوش آمدید. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا بات ہے, باکمال لوگ لاجواب سروس. یہ تو میں نے یہ بھی لکھا ہوا دیکھا نا, یہ پی آئی اے کا لوگو وہ تھا, پی آئی اے کا بھی, اور اس کا بڑی بڑی جو بسیں چلتی ہیں لکھا ہوا. ہاں, باکمال لوگ لاجواب سروس. ارشد رفیق کیا ڈھونڈ کے لائے ہیں آپ بھی, آپ نے تھوڑا سا مختصر کر دیا, ورنہ میں نے اس کو تھوڑا سا طویل کر دیا, باقی صحیح کر دیا جو ذہن میں آتی بات نا, پڑھتے ایک دم ذہن میں کلک ہوا وہ. تو یہ بچپن کی چیزیں جو پڑھتے پڑھتے ذہن میں رہتی ہیں. کہتے ہیں انسان بڑے اگر شوق سے ذوق سے اگر کسی چیز کو پڑھ رہا ہو نا, تو وہ واقعی ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں چیزیں, وہ یاد بھولتی نہیں انسان کو کبھی. اس لیے بچپن میں لوگ, ہمارے ماں باپ جو ہمیں بچپن میں یہ کہتے تھے, جو چیز اگر کچھ یاد کرنا تو اس کو پڑھنے کا لکھتے رہو, اس کو بیٹھ کے کیا بات, لکھو گے تو یاد رہ جائے گا. کیا کیا. اچھا آج میں بھی یہ کرتا ہوں کہ زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کچھ کرنا ہو تو میں اس کو لکھتا ہوں تو پھر وہ کہتے جب ہم ادھر لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بجائے پیپر پہ لکھنے کے ذہن میں بھی ہمارے نقش ہو رہا ہوتا ہے, وہ کاپی ہو رہا ہوتا ہے, وہ بڑا اچھا ہے. تو جی اس کے بعد پھر ہمیں ممتاز شمیم صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ ممتاز شمیم صاحب, بڑے سینئر ماشاء اللہ, بڑے پیارے جو ہے وہ
وہ ہیں قرأت کرتے ہیں قرأت اور قاری ہیں۔ قاری ہیں ماشاءاللہ، اور میرے پروگراموں میں اکثر آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ ہمیں جوائن اورنگی ٹاؤن میں رہائش ہے، کہتے ہیں مہمانوں کو بھی سلام جی، وعلیکم السلام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات پہنچ چکی بحرین، اور بحرین میں موجود ہے رخسار ناظم آبادی۔ ارے ہمارے دوست ہیں، میں نے کیا بولا کہ ہمارے دشمن ہیں، میں نے تو بولا کہ ہمارے رخسار بھائی السلام علیکم۔ جی بالکل، وہ پہنچ چکا، کہتے ہیں دونوں اجمل صاحب کو السلام علیکم جی۔ وعلیکم سر تیسرے اور اس کے ساتھ ساتھ یاور جو تیسرے ہمارے ساتھ تو یاور بھائی بھی موجود ہیں، تو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد ہم بحرین سے آگے نکل رہے ہیں، ہم مانچسٹر پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے، یہ ہے، اور یہ کنیکٹنگ فلائٹ نہیں ہے، ہاں یہ ڈائریکٹ فلائٹ، یہ ہم ایک ڈائریکٹ فلائٹ میں جا رہے ہیں۔ اور جناب وہاں پر عمر ریاض صاحب ہیں اور کہتے ہیں جناب سلام شوبی بھائی، ویلکم ٹو دی گیسٹ لسننگ ٹو دی انٹرسٹنگ کنورسیشن، کیپ اٹ اپ، تھینک یو ویری مچ جی۔ اور یہ عمر ریاض صاحب مانچسٹر میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ریگولر ہمیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور 96 سے یہ ہمیں سنتے چلے، مجھے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، تو بس یہ آپ کے ریگولر وہ ہیں سننے والے، ماشاءاللہ، بس محبت کرنے والے، سننے والے، محبت کرنے والے، بالکل محبت، اصل بات کہتے ہیں اگر محبت نہ ہو تو اتنی دور قریب رہ کے لوگ ہی سنتے، تو بالکل دور رہ کے کیا کوئی سنیں گے دیکھے گا نہیں۔ محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور، کیا بات ہے، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور، یہ میر صاحب ہیں۔ اچھا میں بولنے والا تھا کہ محبت پہ کچھ تھوڑا سا کچھ شعر ہو جائے۔ عداوت کی ہوا چلتی رہے گی، محبت کا دیا جلتا رہے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ سر، واہ 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 زبردستی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رخسار ناظم صاحب کہتے ہیں دوسرے مہمان یاور صاحب کو بھی سلام جی، رخسار صاحب کی طرف سے جی۔ اور رخسار صاحب بھی تقریباً ریگولر مجھے دیکھ رہے ہیں، اچھا، مطلب ویڈیو ہمیں ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ رخسار صاحب کو کچھ رخسار بھائی جو ہے وہ میرے بہت ہی عزیز دوستوں میں ہیں، اور یہ وہ ان دوستوں میں ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی جو ہے نا دل کی کلی جو ہے وہ کھلتی ہے، اور پیارے دوست ہیں اور بہت ہی نفیس آدمی ہیں، اور جب کبھی پاکستان آتے ہیں تو بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور میں بحرین جاتا ہوں تو بہت سارا وقت میرا گزرتا ہے ان کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست جی۔ اور اس کے بعد ارشد رفیق صاحب جو اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں واہ بہت عمدہ شعر جی ماشاءاللہ۔ اچھا، بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ اچھا پروگرام میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے دونوں مہمان ماشاءاللہ موجود ہیں، کل اور آج۔ ہم نے دو زمانے جو اپنے پاس آج جو ہے وہ سمیٹ لیے، تو آپ اگر پروگرام میں لائیو کال کرنا چاہیں، مگر شرط یہی ہوگی کہ ادب کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، صرف ادبی گفتگو ہوگی، اور اس پہ یہ بحث مت کیجیے گا کہ آپ نے شعر سنانے، غزلیں سنانی ہیں، آپ نے بات تو کرنی ہے، یہ لازمی نہیں کہ اب آپ کہیں گے جی ہم نے بھی 2 غزلیں میں نے بھی سنانی ہیں، یہ کیونکہ آج کا موضوع جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان، ہماری ان سے گفتگو ہے، کچھ ان سے سنیں، کچھ آج بہت عرصے بعد اجمل بھائی سے ہماری ملاقات پہ یاور ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ یاور صاحب سے گفتگو رہے گی، کچھ ان سے بھی سنیں گے، اجمل بھائی سے سنیں گے کچھ، تو یہ سلسلہ رہے گا۔ آپ بالکل کال کر سکتے ہیں 1111111 پر، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری کال کریں گے تو آپ کو ملانا ہوگا 009221، پہلے آپ ملائیں گے، اس کے بعد پھر 1111111، اور اگر آپ موبائل سے کال کریں پاکستان سے تو آپ ملائیں گے جناب +92، اور اس کے بعد 9221، اور اس کے بعد پھر ہمارا نمبر ملائیں گے، اور اس طرح آپ کال ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ اور اب بہت شکریہ اجمل بھائی آپ کا، رخسار صاحب کہتے ہیں جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ چلے جی، میرے خیال میں ابتدا کا تو ہو چکی ہمارے پروگرام کی، میرے خیال میں کوئی حمد اگر یاد ہو تو ہم سے ایک نظم ہے، کیوں نہیں، ایک میری نظم ہے جو 1985 کی ہے، یعنی جب 3 یا 4 سال ہوئے تھے مجھے شعر کہتے ہوئے، 38 سال پرانی مطلب، ہاں، اور یہ نظم جو ہے وہ اس کا عنوان ہے پناہ۔ پناہ، کیا بات، یہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ حمدیہ شاعری ہے کہ تجھ سے دوری نہ راس آئی مجھے، تجھ سے دوری نہ راس آئی مجھے، ساعت وصل کھینچ لائی مجھے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، ساعت وصل کھینچ لائی مجھے، بھول بیٹھا ہوں حسرتوں کا شمار، ایک جیسے ہیں اب خزاں و بہار، بھول بیٹھا ہوں حسرتوں کا شمار،
ایک جیسے ہیں اب خزاں بہار، چار جانب تھے موت کے آثار، تیرے جلووں نے جب کیا بیدار، واہ دور ہوتے ہوئے نظر آئے ناتمامی کے بے سکون سائے، دور ہوتے ہوئے نظر آئے ناتمامی کے بے سکون سائے، گفتگو میری خاموشی ہے آج، میری تکمیل ہو گئی ہے آج، واہ اب سے پہلے عجیب عالم تھا، ہر نفس ایک صدائے ماتم تھا، سامنے میرا عکس مبہم تھا اور میں آئینے پہ برہم تھا، واہ واہ مجھ میں موجود تو مجسم تھا، گرچہ تجھ سے معاملہ کم تھا، واہ آپ اپنے سے بے خبر تھا میں، خشک ہوتا ہوا شجر تھا میں، زندگی کی پناہ میں آیا جب تیری بارگاہ میں آیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، زبر بہت یہ وہ بہت نظم تھی کہ مجھے یاد ہے کہ جب 13 برس کی عمر سے اور 3 4 5 سال میرے جو ہے نا جو گزرے وہ تشکیک میں گزرے، یعنی یہ سوچنا کہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے نہ ہو، یعنی اس کیفیت میں جب ڈھونڈ رہا تھا میں، اور یقین کی کیفیت میں نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ نظم ہوئی ہے تو یہ اس نظم کو سن کے بھی آپ کو لگتا ہوگا ایسا کہ یہ نظم کہیں بھی نہیں ہے، ہوئی ہے، ہاں کچھ تو اس سے ہاں دوری، بالکل ہاں، بالکل بالکل یعنی وہ لفظوں سے جو ہے اگر تھوڑا سا اس کو غور سے سنا جائے نا، کیونکہ یہ سننے کے ساتھ سمجھنے کی زیادہ سمجھنے کی ہے، سننے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی، لفظوں کو سمجھنا بڑا تو ضروری جب ہے۔ میں نے جب پایا اپنے مالک کو تو پھر میں نے یہ نظم کہی، تجھ سے دوری نہ راس آئی مجھے، ساتھ وصل کھینچ لائی مجھے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے حمد تو اجمل بھائی نے سنائی ہے، تو نعت میں خیال آپ سے سنتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سنتے ہیں، کوئی بھی سناؤ جو بھی یاد ہو۔ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک قطع ہے کہ یہ گھرانہ ہی ہوا اصل الاصول اللہ کا، حق ادا کرتی ہیں کچھ ایسے بطول اللہ کا۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ کتاب اللہ اور اطرت کا رشتہ ہے جناب، بات ہے اللہ کی لہجہ رسول اللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ بات اللہ کی ہے، لہجہ رسول اللہ کا، سبحان اللہ، لہجہ رسول اللہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی میں ایک مطلب ہے کہ دلوں پہ لطف و عنایت کا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں پہ لطف و عنایت کا ہاتھ رکھتا ہے، میرا رسول ہی رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے شک میرا رسول ہی رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ جب باہر آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا۔ اچھا یہ شعر دیکھیں، شاعری پہ غور کریں کہ جب باہر آئے تو صحرا کی طرف چل نکلا، بجائے مطلب ادھر آنے کی، پاگل جو نکلا نا دل، ہاں وہی تو سہنے کو چھوڑ گیا، ہاں مطلب اس کے بعد بھی اظہار ہے، اس کے بعد بھی دل کہہ رہا ہے کہ وہ دل بڑا پاگل نکلا، کیونکہ سینیگل چھوڑ گئے وہ پاگل نکلا، کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے وہ ایسا کام پاگل ہی کرتے ہیں، ہوش میں رہ کے کہاں کرتا ہے کوئی۔ کیا خوبصورت خواب ہے۔ اچھا یہ شاعری تو پھر دیکھیں یہی لوگ ہیں، گانے والے لوگ وہ اب نہیں ہیں، وہ شاعر وہ نہیں ہیں اب۔ 70 کی دہائی میں ریکارڈ کی گئی غزل ہے یہ، 70 کی دہائی میں، ہاں مطلب 7 بجے سے 8 بجے تک ریڈیو کا دورانیہ ہوتا تھا جس میں غزلیں آتی تھیں، اور اس وقت ہم لوگ اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے، تو اس زمانے کی ساری غزلیں جو ہے نا حفظ ہیں، اور وہ جیسے کوئی سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بہت پڑھے لکھے ہیں یار، انہوں نے بہت مطالعہ کیا ہے، نہیں وہ غزلیں اتنا سنی وہ سب رٹی ہوئی ہیں، اور وہ سب سنی اتنی ہیں، وہ اتنا تیار ہو رہے ہوتے تھے، بس وہ کان میں آواز آ رہی ہوتی تھی تو وہ سب نیت شوق بھر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے سب کہیں، غزلیں جو تھی نا یہ سب باقی صدیقی کی غزل تھی، داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے، تو وہ کہتے ہیں کہ سر میں دنیا میں ہوں اور سر میں ہفتے میں ایک دن پرانی فلم دیکھتا ہوں، کیا بات ہے،
یادوں تو کو یہ وہی تو ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے وہی کہ تو جس کا ذوق ہوگا جو بہت اور وہ بھی کون سی ہاں۔ کے ایل سہگل اور کشور کمار کو سنتے ہیں. بتاؤ اب میں بھی سنتا کے ایل ہوں. سہگل اچھا یہ بالکل یہ میرے بھی شوق ہے, میں بھی ایس ڈی برمن کو سنتا ہوں, میں بھی جو ہے بیگم اختر کو سنتا ہوں. یہ بالکل ہمارا, ہاں ہم بھی سنتے ہیں. ہم نے جو ہے بڑے غلام علی کو بھی سنا ہے. بچے ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتے ہیں بابا کیا سن رہے ہیں. ہاں وہ اللہ میں سے سنے تو یہی آج کی نسل تو کہے گی بچہ تو جو ہے وہ کہے گا کیا یہ کیا پتہ نہیں کیا سننے بیٹھ گئے اور کچھ ملا ہی نہیں ان کو سننے کو. بالکل بالکل. اچھا جو آپ بات کر رہے تھے ابھی مطالعے والی کہ نہ جانے کتنا مطالعہ ہے کیا ہے, اس پہ میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے سامع ہیں آپ, یعنی اچھی سماعت بھی تو ایک مطالعہ ہی ہے. جیسے کہ جو ہے وہ صحیح یہ بھی ایک مطالعہ ہی ہے. ہاں بالکل اچھی سماعت کہ آپ جو آپ نے سنا وہ آپ کو حفظ ہو گیا. کہتے ہیں اچھا سامع ہونا بھی تو بڑا ضروری ہے نا. مطلب ہر سننے والا اچھا سامع نہیں ہو سکتا. نہیں خاموش ہی نہیں ہوتے لوگ تو سنیں گے کیا. ایک مسئلہ سننے کے لیے خاموش ہونا پڑے. بالکل صحیح کہا. منطق کا ایک قانون ہے کہ اچھا سامع اچھا خطیب ہوتا ہے. جو اچھا سنتا ہے وہی اچھا بولتا ہے. یقین یہ قانون ہے. قانون وہی حقیقت ہے. وہی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. خاموش ہوں گے تو سننے کے لیے خاموش ہونا ضروری ہے. اگر میں بولتا رہوں تو میں سنوں گا کیسے. بالکل ایسا ہی. کیونکہ میرا دماغ ایک طرف لگا ہوا ہے نا. وہ بولنے میں زبان جو کام کری مجھے تو یاد ہے کہ میرا خیال ہے 1990 کی جب دہائی آئی اور میرے ایک دوست نے مجھے ریڈیو پر ایک پروگرام دیا اور فل فلیج کہ بھئی آپ اس پروگرام کو کریں گے اور لائیو. تو تب مجھے بولنا پڑا اور میں بولا, ورنہ میں نے جو ہے وہ 1982 سے 1990 تک کا جو عرصہ گزارا ہے وہ بچہ وہ لڑکا تھا جو سنتا تھا صرف بیٹھ کے. اور میں کبھی اپنے بڑوں کے سامنے آج بھی نہیں بول پاتا. جیسے ابھی آپ سامنے بٹھا دیں سلیم کوثر کو یا انور شعور کو, پھر آپ دیکھیں مجھ سے بولے ہی نہیں جائے گا. نہ میں بولوں گا, نہ مجھے پسند ہے کہ میں وہ بیٹھے ہوں اور میں بولنا شروع کر دوں کچھ. تو ہم لوگ تو بولتے ہی نہیں تھے اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم سے کہا جائے گا کہ ہاں میاں بتاؤ ذرا. تو جب وہ وقت آیا تو پھر بولے. یہی میں پتہ میری بھی یہی عادت ہے اور مجھے بھی میرے والدین نے یہ سکھایا. اور میں بھی اپنے پروگرام اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے جب سینئر ہمارے پاس بیٹھے ہو نا تو ہم سنتے ہیں, صرف منہ بند کر لیتے ہیں, کان کھلے رکھتے ہیں بس. اور یہ میرے والدین نے بھی یہ کہا کہ بیٹا جب اپنے سے بڑوں کی محفل میں بیٹھو تو بلا ضرورت کبھی نہ بولو جب تک کہ وہ نہ تمہیں بولنے کو کہیں, ورنہ منہ مت رکھو, کان کھلے رکھو. کیونکہ تمہارا کام اس وقت جو سننا ہے, صرف بولنا نہیں ہے. کیونکہ تم ان کے برابری کر نہیں سکتے تم, تو پھر بولو کیوں. تو یہی میں بھی کرتا ہوں. میرا بھی آج بھی میں بیٹھا ہوں کلب میں بیٹھتا ہوں تو یہ ہے سیکھنے کو ملتا ہے. یہ سننا سود مند ہے. اچھا یہ پتہ مگر ہمارے یہاں یاور آج کل جو نا دور ایسا ہے کہ ہم یہ سیکھنا ہی تو نہیں چاہتے. ہم اصل میں پتہ اس وقت ہماری جنریشن میں یہ تھوڑا سا یہ بڑا ایک سسٹم آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکھے سکھائے ہیں. اگر ان کو کوئی سینئر کہتے کہ بیٹا یہ آپ کا دور چلا گیا, آپ تو گزر گیا, اب آپ چھوڑ دیں, ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے, آپ کا دور نہیں ابھی. بالکل ایسا ہی ہے بھائی. ہم اگر اس دور میں آئے ہیں تو ان تمام دور سے ادوار سے گزر کر آئے ہیں. تم نے تو دیکھا ہی ہے ابھی تو. ہم تو اس دور سے آئیں گے جب کیسٹ بھی نہیں, جب ریڈیو بھی نہیں تھا. ریڈیو آیا, پھر کیسٹ آئی, پھر وہ کیسٹ سے دوسرے وہ آ گئی, پھر وہ CR آ گیا, پھر یہ آ گیا. مطلب یہ سارے سلسلے چلتے چلتے یہاں پہنچے نا کہ آج اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا یا کمپیوٹر آ گیا تو یہ دور ایک دم تو نہیں آیا نہیں. بہت زمانے لگے نا آنے میں. تو ہم ان ادوار سے گزرتے ہیں, ان زمانوں سے گزرتے ہوں کہ ہماری جو عمر ہے یہ جو ہے وہ 25 سے 28 سال کی عمر کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ آخری نسل ہے جس نے یہ کیسٹ والا دور دیکھا ہے. یعنی ہم اپنے بچپن میں وہ واک مین ہمارے خریدنے کی خواہش ہوتی تھی کہ واک مین خریدیں, بچپن کی خواہش ہے. اور گھر میں ٹیپ ریکارڈر ایک رکھا ہوا ہے, ایک ٹیپ ہے جس میں کیسٹ لگائیں گے تو وہ سنا جائے گا. پھر وہ پینسل سے اگر وہ خراب ہو گئی تو اس کو ٹھیک کرنا. ہم خود یہ بیٹھ کے ہمارا FM 100 شروع ہوا تو ہم پتہ یہی ہوتا تھا کیونکہ یہ سب چیزیں تو نہیں تھی نا اس وقت. تو کیسٹ اتنے سامنے ایسے ڈھیر میں کیسٹ لے کے بیٹھتا تھا میرے 4 گھنٹے کے پروگرام کے لیے. اب اس میں کیا ہوتا تھا, اب لوگ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اجمل صاحب وہ فریدہ خانم کی غزل سنا دیں. اب فریدہ خانم کی کیسٹ نکالی ہم نے, اب وہ غزل 30 نمبر پر ہے.
اے سائڈ پر تیسرے نمبر پر ہے. اب ہم پتہ ہے کہ بات کرتے ہیں اچھا یہ ہے وہ اچھا اور کیوں سننا چاہ رہے ہیں کیوں سننا ہے اس کو اپنے اندازے سے مطلب پینسل سے گھما کے آگے پیچھے سیٹ کر کے اپنے اندازے کے یار تیسرے نمبر اتنا اندازہ ہو گیا تھا اور لے کے ہم ادھر پلیئر میں لگاتے تھے ٹھک وہ غزل چل پڑتی تھی. کیا بات مگر اتنا اندازہ ہو چکا تھا کیسے وہ چل اس سے وہ پیانو پین ہوتا تھا پیانو پیلے رنگ والا اس سے اس کو ایسے گھماتے بیٹھ کے سیٹ کر کے چلا ایسے وہ تھا. مطلب پھر اس کے بعد سی ڈی کا دور آیا تو یہ سارے دور گزرتے رہے نا. تو آج ہم آئے خیر بار آتے ہیں آپ بھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام اجمل بھائی. اور پروگرام سن رہا ہوں میں اور معزز مہمانوں کو بھی اجمل سراج اور یاور بھائی کو بھی السلام علیکم جی. عبدالوہاب ناظم آباد سے. یہ عبدالوہاب ہیں ہمارے لسنر ہیں اور کال بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور ابھی ہم لسنرز کی تعریف کر رہے تھے. جی ہاں اور لسنر سے بتا دوں کہ آپ کال بھی ہمیں ہمارے پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں اور 111 پر آج کے حوالے سے بات بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کال لے لیں کیا شروع کرتے ہیں نا سلسلہ. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. اللہ کا شکر. آپ کا نام؟ نذیر بلوچ. جی نذیر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لیاری سے. جی بولیے. آپ کو مہمانوں کو سلام. وعلیکم السلام اور شکریہ. کیا کہنا چاہو گے؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں. ان کا لائن بند کرنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا انہیں کہا نہیں ہے لائن کٹ گئی. ہو سکتا ہے کوئی سنگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بیلنس ختم ہو گیا ہو میں بھی ہو سکتا ہے. عمر ریاض صاحب ہمیں یوز کر چکے ہیں اور جناب مانچسٹر سے دوبارہ بھی انہوں نے اور کہتے ہیں آئی یوز ٹو ہیو پیانو پین اور فار آڈیو کیسٹس. کیا بات ہے کیا بات ہے سر آپ کیا بات ہے. اور آپ تو یقیناً جب اب مجھے 96 سے آپ ہمیں سنتے آ رہے تو لازمی وہ تو دور یہی تھا نا کہ ہم شروع میں کیسٹ لے کر بیٹھتے تھے پھر کیسٹوں کے ساتھ ساتھ سلسلہ شروع ہوا گئے اور پھر وہ ساری چیزیں جیسے کہانی تھی بھائی. تو وہ دور ویسے الگ ہی دور تھا بڑا یونیک دور تھا اس میں کوئی شک نہیں اس میں. تو بہرحال چلے کچھ کلام عطا ہو جائے ذرا سا سلسلہ چل رہا ہے تو لوگوں کی کال بھی آئے گی پھر سب سلسلہ چلتا رہے گا. میں تازہ غزل سناتا ہاں ہے کیا بات ہے سر. کیا بات. تو جو بالکل ابھی جو جس کو ہم کہتے ہیں نا لیٹسٹ وہ کہ کیا ہوش و حواس و عقل و خرد سب سے بیگانہ کر دیتے. کیا ہوش و حواس و عقل و خرد سب سے بیگانہ کر دیتے. دیوانے تو دیوانے ہیں تم کو بھی دیوانہ کر دیتے. کیا بات ہے سر. واہ 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 واہ. دیوانے تو دیوانے ہیں تم کو بھی دیوانہ کر دیتے. کیا بات ہے سر. کیا ہوش و حواس و عقل و خرد سب سے بیگانہ کر دیتے. دیوانے تو دیوانے ہیں تم کو بھی دیوانہ کر دیتے. یہ کیا کہ گئے تم اور نہ کوئی عذر تراشا رخصت کا. یہ کیا کہ گئے تم اور نہ کوئی عذر تراشا رخصت کا. یا اس کے بلانے پر جاتے یا کوئی بہانہ کر دیتے. کیا بات ہے سر. واہ کیا بات ہے. یہ کیا واہ کہ گئے تم اور نہ کوئی عذر تراشا رخصت کا. یا اس کے بلانے پر جاتے یا کوئی بہانہ کر دیتے. تم کو تو کسی نے کیا پوچھا. ہاں ذکر تمہارے دل کا تھا. اچھا کیا بات ہے. تم کو تو کسی نے کیا پوچھا. ذکر تمہارے دل کا تھا تم جاتے نہ جاتے اس کی طرف. دل کو تو روانہ کر دیا. کیا بات ہے سر. واہ واہ سر واہ واہ زبردست بہت اچھے. تم کو تو کسی نے کیا پوچھا. ہاں ذکر تمہارے دل کا تھا تم جاتے نہ جاتے اس کی طرف. دل کو تو روانہ کر دیتے. کیا بات ہے سر. واہ دل کو تو روانہ کر دیتے. اور ہم ایسے تہی دستوں کو اگر قارون کا خزانہ مل جاتا. ہم ایسے تہی دستوں کو اگر قارون کا خزانہ مل جاتا تم دیکھتے ہم 2 ہی دن میں خالی وہ خزانہ کر. کیا بات ہے. واہ 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 جی واہ. ہم ایسے تہی دستوں کو اگر قارون کا خزانہ مل جاتا تم دیکھتے ہم 2 ہی دن میں خالی وہ خزانہ کر دیتے. ان شیشہ گروں کی بستی میں ایک آئینہ جو مل جاتا. ان شیشہ گروں کی بستی میں ایک آئینہ جو مل جاتا
دو آئینے اس بستی کو آئینہ خانہ کر دیا. کیا بات ہے سر, واہ کیا بات ہے. ان شیشہ گروں کی بستی میں ایک آئینہ جو مل جاتا, دو آئینے اس بستی کو آئینہ خانہ کر دیتے. اب تم ہی بتاؤ, تم ہی کہو, کیا ہم ہیں زمانے سے پیدا. اب تم ہی بتاؤ, تم ہی کہو, کیا ہم ہیں زمانے سے پیدا. ہم اپنی عمر عزیز اجمل کیوں نظر زمانہ کر دیں. کیا بات ہے سر, واہ واہ, بہت اچھی. اب تم ہی بتاؤ, تم ہی کہو, کیا ہم ہیں زمانے سے پیدا. واہ. ہم اپنی عمر عزیز اجمل کیوں نظر زمانہ کر دیتے. واہ. کیا ہوش و حواس و عقل و خرد سب سے بیگانہ کر دیتے. بہت اچھی سر. دیوانے تو دیوانے ہیں, تم کو بھی دیوانہ کر دیتے. تم کو بھی دیوانہ کر دیتے ہیں. واہ جی واہ واہ, زبردست, بہت اچھی, بہت اچھی. یاور کچھ آپ سے کچھ عطا کریں کچھ. ضرور. مجھے نہیں ہے کسی اور کا گماں نہیں ہے. مجھے نہیں ہے, مجھے نہیں ہے کسی اور کا گماں نہیں, کسی اور کا گماں نہیں ہے. نہیں ہے. اب اس کا میرے خیالوں میں آستہ نہیں ہے. کیا بات ہے. مجھے نہیں ہے کسی اور کا گماں نہیں ہے. اب اس کا میرے خیالوں میں آستہ نہیں ہے. اب اس کا میرے خیالوں میں آستہ نہیں ہے. اور کہا جو میں نے محبت نہیں تمہیں مجھ سے. کہا جو میں نے محبت نہیں تمہیں مجھ سے. پلٹ کے اس نے بھی فوری کہا کہ ہاں نہیں ہے. کیا بات ہے, واہ جی واہ, ہاں نہیں ہے. کیا بات ہے, کہا جو میں نے محبت نہیں تمہیں مجھ سے. پلٹ کے اس نے بھی فوری کہا کہ ہاں نہیں ہے. نہیں ہے. اور بدن سے عشق و محبت کی بولیاں نہ لگا. بدن سے عشق و محبت کی بولیاں نہ لگا. یہ بھید بھاؤ نہیں ہے, یہ دل دکا نہیں ہے. کیا بات ہے سر, واہ واہ. بدن سے عشق و محبت کی بولیاں نہ لگا. یہ بھید بھاؤ نہیں ہے, یہ دل دکا نہیں ہے. کھڑی ہوئی ہیں عمارات شاہراہوں پر. ایک خاص تعلق ہوگا اس شعر سے آپ کا. کھڑی ہوئی ہیں عمارات شاہراہوں پر. عجیب شہر ہے جس میں کوئی مکان نہیں ہے. کیا بات ہے سر, بالکل سے بہت اچھی بات کی, بہت اچھی. واہ واہ, بے شک. کھڑی ہوئی ہیں عمارات ہیں, مکان تو کوئی بھی نہیں تو فلیٹ بنے ہوئے گھر تھوڑا ہی ہے. تو واہ واہ, عجیب شہر ہے جس میں کوئی مکان نہیں ہے. واہ جی واہ واہ. اور ایک شعر پیش خدمت ہے کہ دراصل آپ سمجھتے نہیں ہیں دل کی زبان. دراصل آپ سمجھتے نہیں ہیں دل کی زبان. وگرنہ دل تو کسی آن بے زبان نہیں ہے. واہ جی واہ واہ. وگرنہ دل تو کسی آن بے زبان نہیں. بہت بجاور, بہت بہت خوبصورت. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر. باقی ہیرا لے کر آئے آپ سر. واہ بہت ماشاء اللہ. اور پھر آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ کوئی دوست ہے ہمارا, عام تو نہیں ہو سکتا نا سر. بہت محبت تو دوست ہیرا نہیں ہوتا سر. ہاں بالکل ہوتا ہے. کہتے ہیں ہیرا ہیروں کے میں اچھا لگتا ہے نا. بس یہ ہے کہ میری عمر اگر 55-56 برس ہے, آدھے آدھے کا فرق ہے. تو کیا ہوا سر, یہ نوجوان آپ تلاش رہے نا, آپ کے ساتھ آگے اور وہ نکھر رہا ہے نا. اگر یہ بات ماشاءاللہ جو ہے وہ قطع کلامی نہ ہو تو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ 2012-13 کے درمیانی حصے میں میں کراچی آیا. اچھا. اور کراچی میں نے آ کر قیام کیا. 2012-13 سے میں کراچی میں ہوں موجود. اور وہ اس دور میں بزرگوں میں سب سے پہلے جس نے دست شفقت سر پہ رکھا, دوست کہہ کے گلے لگایا, اپنے بچوں کی طرح پیار کیا اور ایک ایک چیز کو بڑی باریکی سے سمجھایا, ان کا نام ہے اجمل سراج. ماشاء اللہ. یعنی یہ محبت ہے. یاور جو ہے نا خیرپور سے خیرپور کی پیدائش ہے, اور ماشاءاللہ خیرپور میں دائرہ ان کا شہر ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ خیرپور ایک زمانے میں بڑا علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے, اور بڑے بڑے لوگ وہاں رہے ہیں. اور اب یہ ان کی باقیات ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے بھی ایک وہاں وہ اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے. واہ واہ واہ, زبردست. کیا بات ہے سر. میں جبھی تو کہا کہ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. زبردست سر. جناب اب چلتے ایک اور کالر کے بعد دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
हेलो السلام اجمل بھائی بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. دو اجمل ہے اس وقت. ہیلو. اچھا جی اجمل شوبی صاحب جی میں عمر بول رہا ہوں مانچسٹر. ارے کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, مانچسٹر سے عمر ریاض صاحب کیسے خیریت سے ہیں؟ جناب اللہ کا شکر الحمدللہ. کیا بات ہے سر, آپ نے تو محبت کی حد پار کر دی آج تو. کیا کہہ رہے ہیں. اجمل بھائی آپ سے محبت ہمیں 1996 سے ہے. ارے جزاک اللہ سر, جزاک پشاور میں اس ٹائم پہ رہتا ہوتا تھا اور میرے پاس سونی کا ایک ساؤنڈ سسٹم ہوتا تھا اور میں جناب ایک اسپیشل لمبا سا اینٹینا لگا کے تو اسلام آباد اسٹیشن FM 100 کا کیچ کیا کرتا تھا. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. بس زمانے ایسے بھی ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور بس پھر میں UK بھی آیا, بڑے بڑے لائف میں امتحان آئے, لیکن آپ سے جو تعلق ہے, آپ کی جو محبت ہے, جو ہماری یادیں آپ سے اور آپ کے پروگرام سے وابستہ ہیں, تو وہ تو نہیں اب چینج ہو سکتی نا. جزاک اللہ سر, اللہ آپ کو سلامت رکھے. واقعی میں آپ نے محبت کی واقعی یاد کر دی. یاد دیکھیں مانچسٹر سے ہمارے ساتھ اجمل سراج صاحب موجود ہیں اور یاور رضا موجود ہیں ہمارے ساتھ. عمر بھائی جی بالکل میں سن رہا ہوں جی, بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن ہے اور ماشاءاللہ یاور صاحب کی شاعری اور ان کی جو دوستی ہے اجمل صاحب کے ساتھ, تو میں یہی سن رہا تھا کہ ایج ڈفرنس بھی کافی سارا ہے اور ماشاءاللہ بڑا انہوں نے لرن کیا اور بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں. صحیح بات خاص ہے, طور پہ وہ عمارت اور مکان والی بات انہوں نے بڑی شاعری کی ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح صحیح, بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ حقیقت ہے یہ. اور جی تو باقی اجمل بھائی میں آپ کا پروگرام سنتا رہوں گا. ہمارے لائق کو خدمت ہو, کوئی چیز ہو تو جناب ہمیں بتائیے گا. ضرور ضرور انشاءاللہ, ضرور جی ضرور. کوشش ہماری یہ ہوگی اور امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے اور سنتے رہیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی ضرور انشاءاللہ کبھی ملاقات کریں گے. ضرور انشاءاللہ سر. اوکے سر, تھینک یو, تھینک یو. اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی, اپنا بڑا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی تھینک یو, اللہ حافظ. جی جناب, یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہمارے جناب بڑے اچھے دوست ہمارے اور جناب عمر ریاض صاحب جو اس وقت ہمیں اس وقت بات کر رہے تھے. جی بالکل, مانچسٹر سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور وقت جو ہے وہ 2:09 ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ 2:09 ہو چکے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کال کی آواز آپ کو نہیں آئی نا. ہاں, حالانکہ بڑی تعریفیں کی انہوں نے. ارے خاص طور پہ آپ کے شہر و مکان کی جو ہے شکریہ کہہ رہے, وہ تو خاص طور پہ جو شہر و مکان کا امارات کا زبردست. میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ حل اس کا نکالا جائے. اور کوئی حرج نہیں ہے. ہم ایک غزل بھی سنیں گے حسرت موہانی کی, جی کون سی, جو مہناز کی آواز میں ہے. اب دیکھیے کیا حال ہمارا ہو سحر تک. اب دیکھیے کیا حال ہمارا ہو سحر تک. چلے وہ میں آپ کو سنوا, اس سے پہلے میں آپ کو اپنی غزل سنواتا ہوں. ہاں ضرور, اپنی غزل سنواتا ہوں آپ کو اور تھوڑی سی آپ کی پھر رائے بھی لینا چاہوں گا نا. ماشاء اللہ بھائی آپ کا شمار تو ہمارے اساتذہ میں تو ہے, دوستی الگ اپنی جگہ ہے. دوستی تو ایک سائڈ پہ رکھتے تھے نا, دوستی کو سائڈ پہ رکھتے. تو چلیے جی, بہت شکریہ آپ کا عمر ریاض صاحب, بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ. اور آپ نے ہمیں کال کی اور جناب اب آتے ہیں اس خوبصورت سے غزل کی جانب عمران سحر کی آواز میں. ہر ہنسی کے پر
जनून इश्क का सौदा भी खूब है, क्या बात है। शोबी जनून इश्क का सौदा भी खूब है, पाने के इश्तियाक में खोते रहे हैं लोग। क्या कहते हैं आप? कुछ आपकी राय ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, शब्बर हंसी के पर्दे में रोते रहे हैं लोग, अशकों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, शब भर हंसी के पर्दे में क्या क्या रोते रहे हैं लोग। चारा न था कुछ जिसके सिवा ऐद इश्क में, दागे गमे फराक को धोते रहे हैं। क्या बात है। क्या खूब आपने भी गजलें कही हैं भाई, सर माशाल्लाह, कहाँ गज़लें कहाँ, माशाल्लाह, थोड़ी क्या बहुत क्या इक्का दुक्का कभी कभी कह दी, बस वो क्या- भूली भटकी सी कभी। और इतना जदीद तखल्लुस भी आपका था, शोबी शोबी क्या बात है। शोबी। वाह वाह, मज़ा आया। सर थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और अभी यूँ करते हैं कि आते हैं एक और कॉलर के पास, देखते कौन है हमारे साथ थे। 111 पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अब्दुल वहाब बात कर रहा हूँ नाज़माबाद। अब्दुल वहाब, जिनका मैसेज हमने पढ़ा था अभी ना। जी अब्दुल वहाब, जी जी, कैसे हैं शेर भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? और मौसम मेहमानों को, अजमल सिराज साहब को और यावर भाई को खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। जी जी, आपके मौजूद मेहमान बहुत जी। अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और अच्छी गजलें, अच्छी शायरी पेश हो रही है। और अजमल सिराज बेबाक सहाफ़ी हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, मौजूद सहाफ़ी हैं बिल्कुल। तो मेरा नाम सुना है लेकिन उसकी गुफ्तगू आज पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात कर। वैसे तो कभी किसी मुशायरे में आप जाते हैं? मुशायरे में, किसी मुशायरे में जाते हैं? जी, कभी जाना तो नहीं हुआ, बस नाम सुना हुआ है अजमल सिराज साहब अच्छा, का। चले चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चले माशाल्लाह। जी, और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये अब्दुल वहाब शायरी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या कोई शेर सुनाएंगे सर? कोई शेर सुनाएं किसी का? बशीर बतर की गजल है वो जी सुनाना जी चाहता जी जी जी। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वाह। गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। बहुत अच्छी। क्या बात। क्या बात। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बहुत अच्छी बाबा। क्या क्या, मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, वाह। मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। क्या बात है। नहीं इतना हंसी वो चांद सा के नजर का कोई असर न हो, उसे इतनी गर्मी शौक से बड़ी देर तक न तका करो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो जरा आशिकाना लिबास में, कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो जरा आशिकाना लिबास में, मैं जो बन सवर के कहीं चलूं मेरे साथ तुम भी चला करो। बहुत अच्छे। इस सुरमई सी शाम में ये जो उदास पेड़ के पास है, इस सुरमई सी शाम में ये जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो। क्या बात है। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब। मेहमानों को मेरी बात थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी अदब के देखें, ऐसे ऐसे हैं ये मैं कल नाइट ड्यूटी वैसे करते हैं ये हमारे बाद, और नाज़ाबाद में होते हैं। तो बहरहाल आते हैं अपने एक और कॉल के पास, और कुछ बल्कि उससे पहले कुछ मेरे ख्याल में कुछ एक और ज़रा कुछ कलाम। हाँ, कलाम मुझे ज़रा अच्छा कुछ सुनाता हूँ। अच्छा, आपके कलाम सुनने का मौका कहाँ मिलता है फिर भी? मैं गजल सुनाता हूँ जी। कि हम इस तरह तेरी दुनिया के साथ चलते हैं, हम इस तरह तेरी दुनिया के साथ चलते हैं, हम इस तरह तेरी दुनिया के साथ चलते हैं, किनारे जिस तरह दरिया के साथ चलते क्या हैं। बात है सर, वाह वाह जी वाह वाह। हम इस तरह तेरी दुनिया के साथ चलते हैं, किनारे जिस तरह दरिया के साथ चलते हैं, और उन्हीं को रौंदती रहती है मुस्तकिल दुनिया, उन्हीं को रौंदती रहती है मुस्तकिल दुनिया, कदम मिला के जो दुनिया के साथ चलते। क्या वाह 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 वाह, बेशक सही, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत उन्हीं को रौंदती रहती है मुस्तकिल दुनिया, कदम कदम मिला के जो दुनिया के साथ चलते हैं। हमारे साथ भी चलता है
خواہشوں کا ہجوم، ہائے ہمارے ساتھ بھی چلتا ہے خواہشوں کا ہجوم، مگر ہم اپنی تمنا کے ساتھ چلتے کیا بات ہے سر، ہم اپنی تمنا کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی چلتا ہے خواہشوں کا ہجوم، مگر ہم اپنی تمنا کے ساتھ چلتے ہیں، مگر ہم اپنی تمنا کے ساتھ چلتے ہیں. اس میں بھی 2-3 شعر تھے اور بھول گیا میں. اس کے ساتھ ہی ایک غزل تھی، وہ سناتا ہوں کہ سنا ہے اب یہاں سورج نہیں نکلنے کا، سنا ہے اب یہاں سورج نہیں نکلنے کا، اب انتظار کرو برف کے پگھلنے کا. کیا واہ 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 واہ. سنا ہے اب یہاں سورج نہیں نکلنے کا، اب انتظار کرو، اب انتظار کرو برف کے پگھلنے کا. ہوا نے کان میں دھیرے سے آ کے مجھ سے کہا، ہوا نے کان میں دھیرے سے آ کے مجھ سے کہا، عجب مزہ ہے چراغوں کے ساتھ جلنے کا. کیا واہ 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 واہ. ہوا نے کان میں دھیرے سے آ کے مجھ سے کہا، عجب مزہ ہے، عجب مزہ ہے چراغوں کے ساتھ جلنے کا، عجب مزہ ہے چراغوں کے ساتھ جلنے کا. اور ہوئی ہے چشم زدن ہی میں طے مسافت عشق، ہوئی ہے چشم زدن ہی میں طے مسافت عشق، کہ تجربہ تھا ہمیں نیند میں بھی چلنے کا. واہ واہ. کیا بات ہے. ہوئی ہے چشم زدن ہی میں طے مسافت عشق، کہ تجربہ تھا ہمیں نیند میں بھی چلنے کا. بہت صبح. اور یہ دیکھنا ہے ہمیں ایڑیاں وہ کس کی تھیں، یہ دیکھنا ہے ہمیں ایڑیاں وہ کس کی تھیں، واہ. کہ ایڑیوں سے تو چشمہ نہیں ابلنے کا. کیا بات ہے سر، کیا بات. واہ واہ. دیکھنا ہے ہمیں ایڑیاں وہ کس کی تھیں، کہ ایڑیوں سے تو چشمہ نہیں ابلنے کا. کہ یہ ایسا کوئی آسان کام نہیں ہے. واہ واہ. دیکھنا ہے ہمیں ایڑیاں وہ کس کی، یہ تو خاص، یہ کہ تو ایڑیوں سے تو چشمہ نہیں ابلنے کا. کیا بات ہے سر، بہت اچھے. واہ. ایڑیوں سے تو چشمہ نہیں ابلنے کا. اور بس اس میں بھی بھولنے لگا ہوں اب کچھ غزلیں جو ہے نا. کوئی بات نہیں سر، بڑھاپا بھی ماشاءاللہ آ گیا ہے. بڑھاپا عین جوانی میں آیا ہے. این جوانی میں بڑھاپے نے آگے سر اٹھایا ہے. این جوانی میں. واہ واہ سر، واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہاں پر کچھ آپ ادا کریں کچھ. جی میں ضرور. ہے فصل غم سے بدن بھی ہرا بھرا میرا، واہ. ہے فصل غم سے بدن بھی ہرا بھرا میرا، حدود ظلم سے آگے ہے مسئلہ میرا. کیا بات ہے. واہ. حدود ظلم سے آگے ہے مسئلہ میرا. ہے فصل غم سے بدن بھی ہرا بھرا میرا، حدود ظلم سے آگے ہے مسئلہ میرا. چہار سمت اداسی ہے اور اداسی بھی، چہار سمت اداسی ہے اور اداسی بھی، کچھ اس قدر ہے کہ دل ڈوبتا رہا میرا. کیا بات ہے. واہ جی واہ. کچھ اس قدر ہے کہ دل ڈوبتا رہا میرا. سو یوں ہوا کہ وہ زارو قطار رونے لگا، سو یوں ہوا کہ وہ زارو قطار رونے لگا، لبوں پہ اس کے جو ہی نام آ گیا میرا. کیا بات ہے سر. واہ. لبوں پہ اس کے جو ہی نام آ گیا میرا. بڑے تپاک سے یہ دل حرم کی سمت بڑھا، بڑے تپاک سے یہ دل حرم کی سمت بڑھا، اور ایسے وقت گریبان چاک تھا میرا. کیا بات ہے سر. واہ واہ. بہت اچھے. اور ایسے وقت گریبان چاک تھا میرا کہ ستم کچھ ایسا ہوا ہے کہ اب تو لگتا ہے، ستم کچھ ایسا ہوا ہے کہ اب تو لگتا ہے، میرے عدو کی حمایت میں ہے خدا میرا. کیا بات ہے. واہ. ستم کچھ ایسا ہوا ہے کہ اب تو لگتا ہے، میرے عدو کی حمایت میں ہے خدا میرا. اب اس کے بعد کہوں بھی تو کیا کہوں یاور، اب اس کے بعد کہوں بھی تو کیا کہوں یاور، کیا کہوں یاور، ہدف ہے غم کی گھٹاؤں میں کربلا میرا. کیا بات ہے سر. واہ 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 واہ. بہت بہت خوبصورت.
بہت اچھے، بہت. دو شعر میں بھی ادا کروں عطا منتظر. تلخی موت بھی جینے کا یقین ہوتی ہے. ہاں ہاں. تلخی موت بھی جینے کا یقین ہوتی ہے، مطمئن دل ہو تو ہر چیز ہنسی ہوتی ہے. ہاں ہاں. تلخی موت بھی جینے کا یقین ہوتی ہے، مطمئن دل ہو تو ہر چیز ہنسی ہوتی ہے. تم ذرا زاویہ فکر بدل کر دیکھو، ہاں ہاں. تم ذرا زاویہ فکر بدل کر دیکھو، شے جو موجود ہے موجود نہیں ہوتی ہے. بس میں نے سوچا کہ آپ کچھ سر جزاک اللہ، سر جزاک اللہ، تھینک یو. آتے کال کی جانب دیکھ. رخسار نازوادی صاحب کہتے کیا کہنے یاور صاحب، بہت خوب جی، بہت خوب، شکریہ، بہت شکریہ. رخسار صاحب میسیج، اس کے بعد خرم سلیم کا میسیج. السلام علیکم شعبی بھائی. وعلیکم السلام. اجنبی شہر کے اجنبی راستے تنہائی پر مسکراتے رہے پلے کرتے ہیں. آئی ایم سوری، یہ سب ایک تو غزلیں صرف ہم نے صرف وہ جو یاور بھائی کو سنانے کے لیے، یا پھر میں نے اپنی غزل پلے کر دی، ورنہ اصل میں غزل پلے کریں گے تو پھر ہمارے مہمانوں کا آپ کو آنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. کوئی غزلیں سنانی بیٹھ کے تو پھر ان سے تو 5 منٹ کے لیے بیچارے اتنی دور سے کیوں آئیں گے پھر. یہ میں اس لیے اصل میوزک پلے نہیں کرتا درمیان میں، تو میں نے یاور کو سنانے کے لیے کہ وہ غزل کا چلا، تو میں نے کہا یاور کی اس وجہ سے اس پہ ایک اپنی غزل 3 منٹ کی میں نے سنا دی. ورنہ اصل مہمان جب ہوتے تو میں میوزک پلے نہیں کرتا، کیونکہ ایک مہمان کے آنے کا فائدہ کیا پھر اگر ان کو ہم ٹائم نہ دے پائیں تو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. تو خیر بہرحال جی. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کیا کہنے شعبے صاحب. تھینک یو، جزاک اللہ سر. آپ تو ہمیں تو سنتے رہتے ہیں، اور آپ بھی اگر چاہیں تو اپنا کوئی کلام اگر چاہیں تو مجھے آپ ان باکس کر دیں، اگر بھیجنا چاہیں تو ابھی بھیج دیں، ابھی شامل ہو جائیں. آج کی ہماری محفل میں یاور صاحب کبھی کبھی اپنی آواز میں کچھ کلام ہمیں وہاں سے بھیجتے ہیں، ان باکس کرتے ہیں تو ہم اس کو آن لائن یہاں شامل کر لیتے ہیں. یاور بھائی اگر کیا نام اس کا، کیا نام ان کا، رخسار بھائی آپ بھیجنا چاہیں تو بھیج دیں مجھے، تاکہ ہم شامل کر لیں. اور اس وقت اجمل سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آتے ایک اور کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف بات کر رہا ہوں، آپ اچھے؟ جی جی یوسف صاحب کیسا خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ مالک. آپ کا پروگرام ہر روز سے اچھا ہے. تھینک یو جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ دونوں کو. جی بہت شکریہ. پاکستان کی تاکہ سب کو سلام، اور پوری فیملی کو تمام پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. آپ کی طبیعت الحمد للہ طبیعت بہتر ہے، آپ کی دعاؤں سے اللہ کا شکر، قدرے دھیرے دھیرے بہتر ہو رہی طبیعت. بس اللہ پاک آپ کو چیزیں، اور دونوں کے لیے بہت بہت دعائیں اور بہت بہت سلام. تھینک یو جزاک اللہ. اوکے تھینک یو جی. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. اور بہت شکریہ آپ کا. 11111 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے 2 مہمان، جناب یاور رضا اور جناب اجمل سراج صاحب. ماشاء اللہ تو ہم نے سنا دی کچھ بھی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام. شعبہ جی ندیم عرض کر رہا ہوں گلشن سے. کیسی طبیعت ہے آپ؟ الحمد للہ آپ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمد للہ. آپ کے اور معزز مہمانوں کی خدمت بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شعبہ جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بغیر سے بات میری حاضری ہوئی ہے. جی جی اللہ کا شکر، طبیعت بہت بہتر ہے، اللہ کا کرم آپ کی دعاؤں سے. ماشاء اللہ. دونوں شعراء بہت اچھے، اجمل سراج صاحب اور یاور رضا. معزز مہمان کا نام ذہن سے یاور رضا صاحب جی. ماشاء اللہ دونوں کے بہت اچھے کلام. اچھا مجھے ایک چیز یاد آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اجمل سراج صاحب نے جو اپنی ایک لطیف کیفیت بیان کی، اسی سچویشن سے میں بھی گزرا ہوں. جو انہوں نے اپنا پہلا کلام سنایا اجمل سراج صاحب، پناہ جو نظم سنائی. ہاں جی جی. اس میں یہ تھا کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نام میں سے لیٹا ہوا تھا، تو اللہ کے نام کی ذہن دھیان ہو گیا. بس اسی پہ سوچ رہا تھا اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کے نام کے بارے میں. تو ایک شعر بس ایک آمد ہو گئی. پہلا شعر، اچھا پوری غزل میں نے لکھی ہے لیکن شعر مجھے صرف پہلا یاد ہے، اور باقی جو مطلب میرے پاس وہ ڈائری ابھی موجود نہیں ہے، وہ دوسرے شہر میں ہے، ورنہ پوری غزل سنا دیتا. لیکن وہ پہلا شعر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہے. جی وہ شعر یہ تھا کہ تیرے وجود میں پنہاں ہیں لذتیں کیا کیا، تیرے وجود میں پنہاں ہیں لذتیں کیا کیا، اب اس عشق میں آئیں گی منزلیں کیا کیا. کیا بات.
تو یہ بس مجھے اجمل سراج صاحب کے غزل سے اپنی وہ کیفیت یاد آ گئی، بلکہ بہت کچھ یاد آ گیا. واہ واہ، تو بلکہ بہت مزہ آ رہا ہے پیاری پیاری باتیں سن کے، اور آپ کو بڑے عرصے بعد سن رہا ہوں، کم از کم 3-4 ماہ بعد. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے اور اس طرح آپ اچھی پروگرام جاری ساری رکھیں. تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں. بہت شکریہ ندیم صاحب. پروگرام جاری سے کس طرح ہم آپ اپنی شعراء کو سنیں گے ضرور انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. جناب رخسار صاحب کہتے ہیں آج تو شعبی صاحب اجمل بھائی کو سننا ہے اور یاور صاحب کو سننا ہے، بس آج میں نہیں سناؤں گا. کیا بات ہے، آج تو رخسار صاحب کے نخرے ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ سے. وہی چلیں، ہاں یہ تو ہونا چاہیے نا بھائی، یہی تو ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے. اور تو پھر میں سناتا ہوں اجمل بھائی سے پھر جب ایسی کہ جو پیری ان کے بلکہ مانچسٹر سے پہنچ جائے رخسار بھائی نے بھی سنی نہ ہو، ہے نا، ایسی کو غزل ڈھونڈ کے سناتا ہوں کہ نہیں وہ تو یاد نہیں ہوگی. ایسی غزل سناتا ہوں جو یاد ہو کہ اور پھر دل نے میرے وہ نغمہ پیدا کر دیا. کیا بات ہے. اور پھر دل نے میرے وہ نغمہ پیدا کر دیا، حشر سے پہلے ہی جس نے حشر برپا کر دیا. کیا بات ہے سر، واہ جی واہ. اور پھر دل نے میرے وہ نغمہ پیدا کر دیا، حشر سے پہلے ہی جس نے حشر برپا کر دیا. دیدنی تھا آگ برساتے ہوئے سورج کا رنگ، دیدنی تھا آگ برساتے ہوئے سورج کا رنگ، ایک بادل نے جب ایک بستی پہ سایہ کر دیا. کیا بات سر، واہ 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 سر. دیدنی تھا آگ برساتے ہوئے سورج کا رنگ، ایک بادل نے جب ایک بستی پہ سایہ کر دیا. سونے والے داستان خواب سن کر سو گئے، سونے والے داستان خواب سن کر سو گئے، جاگنے والوں نے ان کا خواب پورا کر دیا. کیا بات ہے سر، واہ واہ واہ. سونے والے داستان خواب سن کر سو گئے، جاگنے والوں نے ان کا خواب پورا کر دیا. دل کو کتنی مشکلوں سے ڈھونڈ کر لائے تھے ہم، دل کو کتنی مشکلوں سے ڈھونڈ کر لائے تھے ہم، دوستوں نے پھر اسے مائل بصحرا کر دیا. کیا بات ہے سر، واہ واہ واہ. دل کو کتنی مشکلوں سے ڈھونڈ کر لائے تھے ہم، دوستوں نے پھر اسے مائل بصحرا کر دیا. جان سکتا تھا بھلا کوئی وفا کیا چیز ہے، جان سکتا تھا بھلا کوئی وفا کیا چیز ہے، بے وفائی نے وفا کا بول بالا کر دیا. جان سکتا تھا بھلا کوئی وفا کیا چیز ہے، بے وفائی نے وفا کا بول بالا کر دیا. کیا بات ہے سر. بے وفائی نے وفا کا بول بالا کر دیا، اور خواب میں ملنے وہ آیا تھا مگر کیا کیجیے. خواب میں ملنے وہ آیا تھا مگر کیا کیجیے. جاگ اٹھے ہم نے وہ موقع بھی کر دیا. سر کیا بات ہے سر. خواب میں ملنے وہ آیا تھا مگر کیا کیجیے. جاگ اٹھے ہم نے وہ موقع بھی ضائع کر دیا. عشق نے اجمل لگا رکھا ہے ہم کو کام سے، عشق نے اجمل لگا رکھا ہے ہم کو کام سے، جانے کیا تھا جس نے غالب کو نکما اجمل لگا رکھا ہے ہم کو کام سے، جانے کیا تھا جس نے غالب کو نکما کر دیا. کیا بات ہے سر، واہ 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 سر، واہ زبردست سر، زبردست، بہت اچھے، واہ واہ زبردست سر. میں نے بھی تخلص اسی لیے شعبے کیا ہے کہ اگر دونوں اجمل ہوتے تو پھر مسئلہ ہو جاتا. جیسے ناصر حکیم ناصر اور وہ کیا نام ناصر کاظمی، دونوں عناصر تخلص کرتے. دونوں عناصر بھی ہیں اور ناصر، یہ ہے بات. ابھی میں اپنے ایک پروگرام میں ذکر کر رہا تھا کہ جب
حکیم ناصر صاحب سے تو بڑی اچھی ملاقات رہی میری، بہت اچھی، ان سے ان کے دواخانے پہ بہت اچھی ملاقات ہوتی تھی. تو ان کی ایک کتاب میرے پاس موجود ہے مجموعہ جو ان کے پاس ان کا ذاتی تھا، تو بڑی ضد سے اس میں بڑی انہوں نے آیتیں جو نا انہوں نے کاٹ کے پڑھا. اور اب تک اتنے سالوں گزرنے کے بعد اب تک عطر لگاتے تھے اس میں آیتوں میں، وہ کتاب سے اب تک عطر کی خوشبو آتی. اور کتاب کے آیتیں وغیرہ اس میں کاٹ کے نا لگا دیتے. اس کتاب کو بڑا انہوں نے کچھ غزلوں کے اوپر انہوں نے وہ آیتیں کاٹ کے اس کو بڑا محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے. تو میں نے ضد کر کے میں نے کہا مجھے تو یہی چاہیے. دیتے نہیں مگر بس بہت محبت کرتے تھے. ہاں وہ بھائی پھر انہوں نے مجھے دے دیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں چلیں شعیب آپ میرے چھوٹے بھائی بس. میں نے کہا مجھے یہی چاہیے، مجھے اور کوئی آپ کا مجھے چاہیے ہی نہیں، یہی چاہیے مجھے. کہہ رہے اس میں دیکھ کچھ کلام کے اوپر غزلوں پہ میں نے کہا مجھے کوئی نہیں، مجھے یہی تو کام کی چیز ہے. تو بہرحال وہ تو میں ذکر وہی کر رہا تھا تو وہ کہ ناصر کاظمی اور ناصر حکیم ناصر دونوں کا تخلص ناصر ہے. اگر کوئی زیادہ سمجھدار بندہ نہ ہو تو سمجھتا ہے شاید سمجھتا ہے کہ ان کی غزل میں ان کا اس کا ایک ہی جیسا تخلص ہو جاتا ہے. تو وہی اچھا کہ ہم نے پہلے سے شعبہ کیا ہوا ہے، ورنہ آج یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. بالکل صحیح تو ہے. تو وہ کہیں پڑھ رہے ہوتے کچھ کہہ رہے ہوتے تو کہتے یار یہ غزل تو میری اجمل شعبی کی ہے یا اجمل سراج کی؟ یار کون سی اجمل کی بھائی کیا بات، کون سی ہے. تو بہرحال جی اور رخسار صاحب کیا کہتے ہیں کیا کہنے اجمل بھائی، واہ 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 سر واہ، بہت شکریہ واہ جی واہ. اور بہت شکریہ. ایک اچھا شعبی بھائی نخرہ نہیں ہے، ایک مطلب دو شعر حاضر ہیں. کیا بات ہے سر، کیا پسند. کوئی بات نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس ہائے ہائے کیا کہنے سر، وہ بس تو میرا شوق دیکھ میرا کیا بات ہے. چلے کچھ یا اور کچھ ہو جائے پھر جی ماشاء اللہ کہ وقت بڑی تیزی سے گزرا. کچھ جی 2:35 ہو چکے تقریباً. غزل ہے شاید 2020-21 کی وہ شاید کچھ اس طرح میرے نزدیک ہوتے جاتا ہے جو باغبان کوئی گل نیا لگاتا ہے. کچھ اس طرح میرے نزدیک ہوتے جاتا ہے جو باغبان کوئی گل نیا لگاتا ہے. فضائے سرد بہانے سے چھو گئی اس کو، فضائے سرد بہانے سے چھو گئی اس کو، اندھیری رات کو وہ رازداں بناتا ہے. کیا بات ہے سر، اندھیری رات کو وہ رازداں بناتا ہے. اندھیری رات کو وہ رازداں بناتا ہے اور نگاہ بھر کے مجھے دیکھ بھی نہیں پایا، نگاہ بھر کے مجھے دیکھ بھی نہیں پایا، جو چشم نم سے مجھے معتبر بناتا ہے. کیا بات ہے سر، واہ 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 بہت اچھا. جو چشم نم سے مجھے معتبر بناتا ہے. اور ایک بات ہے کہ قریب و بعد کی بحثوں میں حد فاصل ہے. جی قریب و بعد کی بحثوں میں حد فاصل ہے، وہ ایک ہاتھ گریبان تک جو آتا ہے. واہ، قریب و بعد کی بحثوں میں حد فاصل ہے جی، وہ ایک ہاتھ گریبان تک جو آتا ہے، اسی کو زیب ہے اس طرح کی مسیحائی. اسی کو زیب ہے اس طرح کی مسیحائی. کیا بات ہے سر. وہ زخم بھرتا ہے سینے سے جب لگاتا ہے. ہائے ہائے، اسی کو زیب ہے اس طرح کی مسیحائی. وہ زخم بھرتا ہے سینے سے جب لگاتا ہے. قریب تھا کہ میری آنکھ سے آنسو بہتے، قریب تھا کہ میری آنکھ سے آنسو بہتے، قریب تھا کہ میری آنکھ سے آنسو بہتے، مگر وہ ضبط جو خود مجھ پہ حاوی آتا ہے. کیا بات ہے سر، مگر وہ ضبط جو خود مجھ پہ حاوی آتا ہے. قریب و بعد کی بحثوں میں حد فاصل ہے، وہ ایک ہاتھ گریبان تک جو آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ واہ. اور جناب ادھر جو ہے فرحین ظہیم نے ہمیں جوائن کیا ہے. سلام شعبی بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ نائس 40، تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ کا شکر، میں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دعاؤں سے، اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی. اور رخسار صاحب کہتے ہیں واہ واہ یاور صاحب کیا کہنے. شکریہ، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ جناب رخسار صاحب نے بھی کچھ اپنا بھیج دیے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کیسی عجیب شے ہے یہ دولت ضمیر کی. کیسی عجیب شے ہے یہ دولت ضمیر کی، سب سے بڑی آج
मुसीबत ज़मीर की, क्या बात है। सबसे बड़ी है आज मुसीबत ज़मीर की। दिन भर के पेश होते हैं सब गुजरे वाक़यात, दिन भर के पेश होते हैं सब गुजरे वाक़यात। लगती है रोज़ रात अदालत ज़मीर की, लगती है रोज़ रात अदालत ज़मीर की। जब कातिल ज़मीर खुले हों तो फिर यहाँ, जब कातिल ज़मीर खुले हों तो फिर यहाँ कब तक कोई करेगा हिफाजत ज़मीर। क्या बात है सर, ये तो बस जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। वाह बाबा जी सर, खुल के ज़मीर की बात कर दी है। और इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है इस वक्त बहुत, यही मैं कहने वाला था, जिंदा हो जागे। अब नहीं जागेगा नहीं, क्योंकि असल में इतनी गहरी थपकी देकर सुलाया उसको कि अब वो डंडे मारो जब भी नहीं जागेगा। वो कहता जो मर्जी करते करो, मुझे नहीं जागना भाई, तुम खुद ही कर लो जो करना है। हमारा तो अब अल्लाह का कि जब ये जाग गया तो ये मुल्क हमारा सुधर जाएगा, बेशक मुल्क हमारा तरक्की के राह पे गामजन हो जाएगा जिस दिन ये जाग गया। अल्लाह करे कि जाग जाए, वैसे उम्मीद तो नहीं है मगर गफलत की गोलियां खिलाई। हाँ सर, क्या बात है सर, क्या बात है। बेशक बहुत ज़बरदस्त बात की, बहुत अच्छी बात की। चलिए जी चलते हैं लाइव कॉल की जानिब चलते हैं और देखते हैं कौन हमारे साथ 111 पर। अगर आप कॉल करना चाहें तो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। वक्त जो है 2 तकरीबन 44 हो चुके हैं, थोड़ा सा वक्त है। 3 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजमत सिराज साहब, और उसके अलावा यावर रज़ा हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। तो अच्छा अजमल भाई ये बताएं थोड़ा सा कि आपकी कितने मजमुआ आ चुके हैं अब तक माशाल्लाह? मेरा एक ही मजमुआ आया है और उसे आए हुए भी अब हो गए हैं कमोबेश 20 बरस। और वो जो आया था वो भी 20 बरस उसको भी लगे थे पहले मजमुए को आने में, और अब दूसरा आ रहा है इंशाल्लाह। तो मेरे सिर्फ 2 मजमुए हैं। अच्छा क्यों, मतलब हमारे यहाँ तो आजकल ये देखा है मैंने तो माजरत के साथ कि देखें शायर जो है, मैं आप तो माजरत भी कर रहे हैं ना, मैं तो माजरत भी नहीं करता। नहीं, मैं तो मैं आपसे कर रहा हूँ, आपस की बात है, इसे कर रहा हूँ मैं। बात बातें ऐसी हैं कि जो हमारे अहबाब ना कहते हैं बहुत माजरत के साथ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं माजरत भी नहीं कर रहा। शोराए कराम जो भी हैं इस दौर के, तो वो शायरी करते हैं कागज़ और कलम से, और तीसरी चीज़ उनके पास होती है अल्फाज। अच्छा, शायरी का इन तीनों चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही। ना कागज़ से, ना कलम से, ना अल्फाज से। बेशक बहुत अच्छी बात। शायरी जो है वो सब उसमें जज्बा, फ़िक्र, एहसास और बहुत सारी इसी तरह की चीज़ें, आपके क्या अकायद हैं, आपकी क्या सोच है, आप कैसे सोचते हैं और क्या जज्बात रखते हैं आप। तो फिर जब अल्फाज उनमें जब मिलते हैं तो फिर उसमें शायरी पैदा होती है या कोई असर होता है। लेकिन अब मुझे एक फ़न तो आ गया लिखने का। अब आप मुझसे लिखवाए, मैं आपको जो है 25 गज़लें रात को लिख के दूंगा रोज़, लेकिन वो शायरी नहीं होगी, वो एक बस यूँ समझ लेंगे एक बेगार होगी। मैं बता रहा हूँ ना, 21 बरस तो मैंने कथा लिखा है, 365 दिन, उसमें ईद 10 मुहर्रम सब होते थे, मतलब कोई छुट्टी नहीं होती छुट्टी उसमें तो ठीक है। तो मुझे लिखना तो आता है, मैंने हज़ारों ख़तात लिखे हैं, 7,500-8 हज़ार खते हो जाएंगे। लेकिन गज़लें मैं अभी तक जो है वो 150-200 गज़लें लिखी हैं मैंने, और जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं 100 गज़लें अपनी पसंद की जो है वो एक कभी छापूंगा इंशाअल्लाह। वो 100 अभी तक पूरी नहीं हुई है, मतलब जो मुझे पसंद आ जाए। सबसे कड़ा नक्काद अपनी शायरी का कौन है? मैं खुद हूँ। क्या बात। इसलिए कि मैं 200 गज़लें अगर मैंने कही हैं तो उसमें से 100 भी मुझे पसंद नहीं आ रही, वरना ये मसला है। कितनी बड़ी बात है ये, वरना अपनी शायरी को तो बंदा खुद तो कभी बुरा कह ही नहीं सकता ना। लेकिन मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है ना, मेरा ताल्लुक़ उससे ज़िमनी है और कुल्ली भी है, लेकिन अलग से है। वो शायरी एक कैफियत के तहत मुझ तक आई है और मैंने उसको कैच किया है, मैंने उसको रिसीव किया है, उन लम्हात को जो मेरी तरफ आए
اور میں نے اس کو لفظوں سے باندھا ہے. لفظوں میں ڈھال دیا. جیسے ایک شعر ہے میرا کہ ہزار طرح کی شکلیں خیال پاروں, ابھی شاید یاد آ جائے کہ وہ غزل تھی, اس کے ذیل میں شاید یاد آ جائے کہ پھر ایک ہو گئی آواز جب ہزاروں کی, پھر ایک ہو گئی آواز جب ہزاروں کی, زمین تک آنے لگی روشنی ستاروں کی. کیا بات, واہ سر واہ واہ. تو اس میں تھا کہ بنا کے رکھی ہیں لفظوں کے رنگ سے ہم نے, بنا کے رکھی ہیں ان لفظوں کے رنگ سے ہم نے ہزار طرح کی شکلیں خیال پاروں کی. کیا بات ہے سر, واہ 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 سر واہ. تو لفظ جو ہیں وہ ہمارے لیے ٹول ہیں, ہاں لفظ جو ہیں وہ ہماری, لیکن خیال ہے اصل میں, جو خیال آتا ہے. اور وہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ وہ خیال ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے, وہ ہمارے وجود سے ریلیٹڈ ہے, مگر آتا باہر سے. اور میں تو کہتا ہوں, بہت اپنے دوستوں کو سے یہ بات کہتا ہوں, ابھی کل بھی میں بیٹھا ہوا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خیال وہاں سے آتا ہے جہاں سے بھینس کے تھن میں دودھ آتا ہے. بے شک کیا بات. اس لیے کہ بھینس کے تھن میں آدھی بالٹی دودھ تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو عین وقت پہ اگر آپ اس کو کاٹ دیں اس کا پیٹ, تو کیا سمجھتے ہیں آپ آدھی بالٹی دودھ نکلے گا, 4 کلو دودھ نکلے گا؟ نہیں. کیا بات ہے سر, وہ کہیں سے آ رہا ہے. سبحان اللہ سر, وہیں سے خیال بھی آ رہا ہے. بالکل. اور جب تک وہ خیال نہ آئے, جب تک شاعری نہیں ہوگی, جب 40 مجموعے آپ لکھیں گے تو وہ خیال نہیں آئے گا. وہ پھر آپ لکھ رہے ہیں, آپ اپنی مشق سے لکھ رہے ہیں, آپ اس کو ہنر سمجھتے ہیں. بھی اتنے بڑے شاعر ہیں, ہمارے دوست ہیں عباس تابش, وہ بیٹھے ہوئے ٹی وی کہہ رہے تھے کہ میں اس کو فن سمجھتا ہوں, میں اس کو ہنر سمجھتا ہوں, فن سمجھتا ہوں. اچھا جبھی تو آپ نے اتنی ساری شاعری کی ہے کہ آپ اس کو فن سمجھتے ہیں. یہ فن تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ وہ تالی ہے جو 2 ہاتھ سے بجتی ہے. ایک آپ کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک نادیدہ ہاتھ ہے. جب تک وہ دونوں نہیں ملیں گے تالی نہیں بجے گی. آپ کی شاعری نہیں ہوگی جب تک ادھر سے کچھ نہیں آیا ہو. ہمارے کو شاعری لاہور کے شاعر ہیں فرت آباد شاہ صاحب, ان کی ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں. اچھا تو بہت ساری کتابوں والے ہی شاعر ہیں زیادہ تر. تو نہیں تو آج کل مطلب اہمیت بھی اسی کو دی جاتی ہے جس کی کتابیں ڈھیر لگی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید تمغہ امتیاز دیکھیے, آپ نے کہا نا اہمیت دی جاتی ہے. نہیں میں نے دیکھا نہیں, میں آپ کو مثال تو میری دیجیے نا آپ اس وقت, کہ جس جگہ وہ 50 کتابوں والا آدمی کھڑا ہوا ہے یا پہنچتا ہے, اسی جگہ میں ایک کتاب والا پہنچا ہوں. میں دبئی کا مشاعرہ جو سلیم جعفری صاحب کرتے تھے, جشن جون, جشن کیفی, تو میں جشن علی سردار جعفری میں جب گیا تھا تو میری تو کتاب نہیں آئی تھی, میرا شعر پہنچا ہوا تھا. تو شاعری کا کتاب سے بھی کوئی تعلق نہیں. اچھا پتہ ہے اجمل بھائی, آپ کی سوری آپ کی بات کرتا ہوں, یہ بھی بڑی اچھی بات کی آپ نے. مطلب کچھ لوگوں کی کتابیں نہیں پہنچتی اور کچھ لوگوں کے شعر پہنچ جاتے ہیں. شعر پہنچے نا, یہ حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ماننے والی بات ہے. یہ ماننے والی بات ہے. مطلب بے شمار میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, لازم ایک عرصہ ہو گیا مجھے بھی اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ. تو میں نے یہ واقعی دیکھا, یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی کہ بے شمار لوگ, میں نے تو دیکھا کتابیں نہیں پہنچی, مگر ایسے لوگ جن کے شعر ایسا سفر کرتے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بھائی جان, میری کتاب 20 سال پہلے چھپی تھی, اس کے بعد 2 مرتبہ چھپی, ایک مرتبہ آرٹس کونسل نے چھاپی, ایک مرتبہ اور چھپی. میری کتاب کم از کم 10 برس ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی, ہوتی ہی نہیں ہے, چھپتی نہیں ہے. نہ میں اس کے لیے کوئی تگو دو کرتا ہوں, میرا مزاج ایسا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کرتا ہوں. 10 سال سے مسپرنٹ ہے, یعنی ہے ہی نہیں مارکیٹ میں. لیکن میں لڑکپن میں بھی کہتا تھا, میں کہتا تھا یار میرا کام شعر کہنا ہے, میرا کتاب چھاپنا میرا کام نہیں ہے. وہ لوگ چھاپیں, جس کا جی چاہے چھاپے. میں چھاپنا بھی نہیں چاہتا تھا کتاب. میری کتاب تو میرے دوستوں نے چھین جھپٹ کے چھاپی ہے, اس لیے کہ کتاب تھوڑی چھاپنا ہے, مجھے شعر کہنا ہے یار. میرا کام کتاب چھاپوں, پھر تقریب کروں, پھر آپ کو کتاب دوں, پھر آپ کو کتاب نو. میں وہ شاعری نہیں کرتا کہ جو لوگوں کو کتابیں لکھ کے بھیجوں. میں نے کتاب چھپی بھی تو کسی کو کتاب نہیں دی, میں نے صرف ان لوگوں کو کتاب دی کہ جو میرے بہت قریبی عزیز ہیں, آپ ہیں.
یا آپ نے 10 مرتبہ مانگی تو میں نے کتاب دے دی. اس لیے کہ میں نے لوگوں کی کتابوں کو, نئی نئی کتابوں کو فٹ پاتھوں پہ آتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. میں اس بات کو کہتا تھا, اب تو نہیں کہتا, لیکن میں کہتا تھا کہ یار میری کتاب آپ کو کبھی ٹھیلے پہ نظر نہیں آئے گی, اس لیے کہ میں نے دی نہیں کسی ایسے آدمی کو جس کی قدر نہیں ہے کتاب کی. میں نے اس کو دی ہے جس نے 10 بار کہا ہو, جس نے 2 مرتبہ سفر کیا ہو, سنبھال کے رکھا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, اس کو پتا ہے کہ یہ کتاب میں نے کیسے حاصل کی ہے. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے اپنی کتاب بازار میں بھی نہیں دی, اس لیے کہ میں جب گیا کتاب دینے تو میری دوستوں نے, جو میرے دوست ہیں فضلی سند وغیرہ وغیرہ, انہوں نے کہا 50% پہ لیں گے. تو میں نے کہا کیوں بھائی 50% پہ کیوں, اور اگر اجمل اگر 55 دو تو ہم اور اچھا کام کریں گے. تو میں نے کہا بھائی جو کتاب آپ کو لکھ کے دی ہے نا, میرے دوست ہیں, تو وہ تو آپ رکھیے, باقی 9 میں لے کے جا رہا ہوں. میں نے اپنی کتاب مارکیٹ میں نہیں دی. میں نے کہا میری کتاب ہے ہی نہیں تم لوگوں کے لیے کہ تم 50 روپے تم لوگے اور 50 روپے میں لوں گا, مجھے نہیں دینی آپ کو. آپ پہ ابھی ایک حالیہ واقعہ ہوا میرے ساتھ. میں ملتان تھا ان دنوں ایک پروگرام کے سلسلے میں, تو اتفاق ہے کہ 2003 میں وہاں ایک بہت ملتان کے ایک بہت مشہور نقاد تھے اور بہت محترم شخصیت تھی ان کی. بہت سارے شعراء ایسے ہیں ملتان کے بزرگ شعراء جو کہ شاید اجمل بھائی کے ہم عمر ہوں گے, ان کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے پڑھا بھی ان سے, اور اس کے بعد یہ ادبی دنیا میں بھی انہی کے شاگرد ہوئے. ان کا نام ہے ڈاکٹر فاروق عثمان صاحب. اچھا. تو ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کی یاد میں ایک جو ہے وہ ملتان آرٹ فورم نے ایک نشست رکھی. مزیدار بات یہ ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ نشست ان کے اعزاز میں ہو رہی ہے اور ان کی یاد میں ہو رہی ہے. 2003 میں جو ان کے ایم فل کا مقالہ تھا وہ بشکل کتاب جو ہے وہ شائع ہوا, اور 2013 میں وہ کتاب میں نے یہاں صدر بازار سے 20 روپے میں خریدی تھی. اور اتفاق ہے کہ 2023 میں, یعنی دہائی بھر کا سفر ہے کہ دہائی بھر بعد وہ کراچی سے مجھے ملی. 3 میں چھپی, 13 میں مجھے ملی, 23 پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا. یعنی یہ بات خود ان کا خانوادہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, وہاں ملتان لٹریری آرٹ فورم کے جو ہے وہ لوگ بیٹھے تھے, وہ حیران تھے کہ یار یہ کیا کیا آپ نے. یعنی تو یہ ہے کہ اول بات تو یہ کہ ٹھیلے پہ ملنی نہیں چاہیے, اور اگر مل گئی نا تو حق بحقدار رسید والا معاملہ ہوتا ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ بھائی یہ معاملہ ہے, اور جو اجمل بھائی سے محبت کرتے ہیں لوگ, یا بہرحال جو بطور خاص کتاب سے محبت کرتے ہیں, وہ لوگ کبھی بھی اس طرح کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ بہت اچھی. اچھا یہی تو بات ہے پھر اجمل بھائی کی بات, یہی تو بات ہے. کہتے ان جیسے لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, مطلب آپ کو بے شمار نہیں ملیں گے, لمبی لسٹ نہیں ہے, انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, ورنہ آپ کو تو ایسے لوگ کہاں ہیں. مطلب ایک پورا میں نے اتنے سارے مشاعرے, اتنے سارے محفلیں, ان کی جیسا بندہ میں نہیں دیکھا کبھی. کتاب کی بات ہو رہی تھی کہ لوگ اپنا جو ہے وہ مجموعہ خود شائع کرا رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں لکھ کے. وہ ایک واقعہ یہی ہوا کہ ہمارے 2 دوست ہیں, دونوں جو ہے وہ ایک معروف نام ہے ادبی دنیا کے نوجوانوں میں, دونوں کی کتاب مجموعہ آگے پیچھے بالکل شائع ہوا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں عزیز جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ بھائی جان وہ فلاں دوست کی بھی تو کتاب آئی تھی مگر وہ اس کتاب پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا. میں کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس کتاب پہ گفتگو نہیں ہو رہی تو اس آدمی کی گفتگو تو ہو رہی ہے, وہ تو کم سے کم نظر آ رہا ہے. آپ کی نہ کتاب پہ بات ہو رہی ہے نہ آپ پر بات ہو رہی ہے. اس کی تو کمل کی کتاب نہیں, اس شخص کی تو بات, شخصیت کی تو بات ہو رہی ہے. تو وہ بس وہ دب گئے, جھینپ گئے بالکل. عجیب لوگ سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں کہ بھائی میں کہاں کھڑا ہوں, میں نے کیا کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن میں جس زمانے کا آدمی ہوں اور میرا بچپن جو تھا, مجھے یاد ہے کہ شاعروں کی کتابیں چھپتی نہیں تھیں اور کاتب کتابیں لکھتے تھے, کمپوزنگ ہوتی نہیں تھی, وہ تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. کاتب واپس کر دے, آپ کی کتاب لے گا تو وہ کہے گا, تو دوسرے دن کہے گا یار کیوں چھاپ رہے ہیں آپ, یہ وہ شاعری نہیں ہے یہ.
یعنی کاتب واپس کر دیتے تھے. جب یوسفی صاحب کی پہلی کتاب چراغ تلے چھپ رہی تھی تو جو کاتب صاحب تھے وہ یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے 20 جگہ تو یوسفی صاحب کی اصلاح کی کہ میاں ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہے. یعنی کاتب جو ہوتے تھے وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے. کیا بات. اور جب سلیم احمد کی کتاب چھپی ہے 68 میں تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں میری تو پیدائش کا سن ہے لیکن وہ جو دور ہے وہ میری نظر میں ہے کہ اس وقت کسی کی بھی کتاب نہیں چھپی. پھر 3 شاعروں کی جو بہت آج اہم نام ہے انہوں نے بڑی ہمت کر کے تینوں نے یکجا کر کے کتاب چھاپی خواب نما, اور ان کے نام ہے محبوب خزاں, محب عارفی اور قمر جمیل. اس لیے کہ شاعروں کو اپنی کتاب چھاپنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. آج جیب میں پیسے ہیں, اس نے کہا جو جی چاہے کرو, اس نے فون کیا آپ نے کہا کہ گانا سنا دو. تو یہ جو مثال ہے نا, یہ گانا سنا دو, یہ ہمت جو ہے وہ آج ہر آدمی کے اندر ہے. اس نے 4 لائنیں لکھی, ایک کمانڈ دی, ایک جیسا لگنے لگا اس نے کہا میری غزل. بالکل صحیح, بالکل حقیقت بات ہے. ماضی 3 بج رہے. ہاں, ماضی میں واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ ماضی کے پرانے ہمارے جتنی پرانے شعراء ہیں اساتذہ کے شمار جن میں ہوتا ہے ان کی ایک ہی کتابیں کہاں ہیں کتابیں. اور بہت شاعر کی ایک کتاب ہے کلام, دیکھیں سراج الدین ظفر جیسے شاعر کی ایک کتاب ہے, ٹھیک ہے, غزال و غزل. اور مرزا نے جو بہت بڑے شاعر ہیں اسد اللہ خان غالب, انہوں نے اتنا سا مجموعہ دیا ہے. اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو 50 اور 60 کتابوں والے مصنف ہیں, کیا غالب ان سے ہار گیا ہے؟ کیا بات. وہ تو صدی پہ حاوی ہو گئے نا, وہی تو کہہ رہا ہوں, پوری صدی پہ حاوی ہو گئے, تیسری صدی آ رہی ہے. ہاں وہی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے غور سے کہ آپ کے ساتھ, آپ اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں, تو زمانہ بھی آپ کے ساتھ پھر کرے گا. کیا بات ہے سر, واہ 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 سر, موقع پہ خوش ہوا سر. اور کیا بات ہے سر, واہ 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 واہ, بہت شکریہ. اچھا یہی تو گفتگو سننے کو نہیں ملتی ہے, یہی تو نہیں ملتی گفتگو جو آپ سے سننے کو ملی. وقت مطلب مختصر ہو گیا. ہمارے پیارے دوست ہیں تو جو ہے وہ آپ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے, اور اتفاق ہے میں کبھی ایسے نہیں آیا آپ کے پروگرام میں کہ میں نے 2 پیناڈول نہ کھائی ہوئی ہوں. مجھے آج بھی بخار تھا لیکن میں نے کہا یار اجمل کا پروگرام جو ہے نا اس میں تو جانا پڑے گا. آئی لو یو, سچ بتا رہا ہوں, ابھی بھی آپ دیکھیں مجھے حرارت ہے, مجھے بخار ہے. ہم نے اے سی آن کر دی تاکہ بخار نہ رہے, بھاگ جائے. کوئی بات, بخار بھاگ جاتا ہے ٹھنڈک سے. بخار تو ہے رہتا ہی ہے, زندہ آدمی کو بخار ہوتا ہے. آپ کو سچائی کا بخار ہے نا سر, زندہ آدمی کو بخار ہوتا ہے سر, ہوتا ہے. اور آپ کو تو ویسے سچائی کا مطلب سچائی کا بخار ہے نا آپ کو. منہ پھٹ کا بخار جو ہے وہ تو کم ہی لوگوں کو ہوتا ہے. الحمدللہ کہتے ہیں سولی تک پہنچ چکے ہیں, آپ کو معلوم ہے. ہاں صحیح بات ہے, دیے گئے تھے. سر بس وقت ہو چکا ہمارا, اور بالکل, اور جلدی جلدی یہ میسیج 2-3 ہم پڑھ لیں تاکہ ایسے میں آئیں لوگوں کے. جی جناب, یہ جانے کیا تھا جی جس نے غالب کو نکما کر دیا. واہ جی واہ, کیا بات. ندیم گلشن ندیم کی کال آئی تھی, وہ ان کی میسیج ہے. بول کے اجمل بھائی, یہ اجمل سراج جیسے صحافی, شاعر, دانشور, ادیب ہماری قوم, ہمارا قومی اثاثہ ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے. اجمل سراج کی غزلیں زبردست سے مزہ آ رہا ہے, اور یاور بھائی بھی نائس لکھتے ہیں. اللہ پاک اجمل سراج اور آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے, آمین آمین آمین. عبد الوہاب جس کی کال لگی تھی, عبد الوہاب جس نے بشیر بدر کی غزل سنائی تھی, انہیں کا میسیج ہے. تو بہرحال عابد مہر صاحب, بہت شکریہ عابد مہر صاحب, آپ کا بھی پیاری محفل, اور اتنے تھوڑے وقت میں سراج صاحب کا کمال لاجواب ہے, جواب ہے. یاور صاحب کا بھی کلام جو ہے وہ بھی اعلیٰ اور عمدہ ہے. جیو شوبی بھائی, جیو سراج صاحب اور یاور صاحب, تھینک یو, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور جناب اس کے ساتھ عمران خان, آپ کو سن کر مزہ آ جاتا ہے سر, تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور رخسار صاحب کہتے ہیں جناب اللہ آپ کو صحت دے, آمین آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور زرین غنی والا, تھینک یو, بہت شکریہ, آپ سب کا بہت شکریہ. اور وہ ساتھ صاحب کہتے ہیں بہت خوب گفتگو ہو رہی ہے, تھینک یو جی, بہت شکریہ. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. وقت جو ہے وہ بس اب ہو چکا ہے آج کے پروگرام کے اختتام کا. انشاءاللہ تعالیٰ جاتے مجھے یاد ہے کہ منصور محتر صاحب نے آپ کو بڑا سلام کہا تھا. ہمارے دوست ہیں بہت پیارے, اللہ ان کو خوش رکھے, سلامت رکھے.
تو انہوں نے کہا تھا میرا سلام کہہ دینا ان کو. ہمارے دوست بہت صاف دل آدمی. اور علی حسن ساجد جو ہے وہ اگلی پیر کو میرے ساتھ ہوں. کیا بات ہے, میرا انہوں نے بھی کہا تھا میرا سلام کہہ دینا. میرا سلام علی حسن ساجد کو سب کا سلام پہنچا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے سر, کیونکہ آپ کا نام جب گئے تصویر گئی تو سب کے میسج آنے شروع ہو گئے. یار اجمل اجمل اجمل, بہت شکریہ. تو تمام دوستوں کا بھائی آپ سب کا, آپ یہ پروگرام یقیناً جو ہے وہ فیس بک پر آج تو ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور کل انشاءاللہ یہ پروگرام آپ جو ہے آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا ایڈٹ ہونے کے بعد پورا کمپلیٹلی. تو پھر انشاءاللہ ضرور وہاں پر آپ اس کو ضرور دیکھتے رہیے گا. اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل جوائن نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور جوائن کر لیجیے گا, اور وہ ہے MAKS میکس HD TV. وہاں پر میرے تمام جو ہے وہ FM کے تمام پروگرام آپ کو ملیں گے. میرے ٹرانسمیشن FM کی محرم کی ٹرانسمیشن ہو گئی, اور رمضان کی تمام پروگرام, یہ ساری ٹرانسمیشن میرے وہاں تقریباً 600 سے زیادہ میری ویڈیوز موجود ہیں وہاں پر. اور آپ سب سے گزارش, اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا. آپ کو بھی میسیج دے رہا ہوں میں, آپ